اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. خدا کا بہت بہت شکر اور اس کا کرم اور رحم ہے کہ ایک ایسی رات جو کہ ایک لحاظ سے بہت مبارک رات ہے اور دوسرے اعتبار سے ایک انتہائی غم اور اندوہ سے بھری ہوئی رات ہے، اس کو شروع ہونے میں فقط چند گھنٹے باقی رہ گئے، اور یہ وہ رات ہے کہ جس میں جو تقدیریں 19 کی رات کو لکھ دی جاتی ہیں ان کا 21 تاریخ کو ان کی تائید ہوتی ہے، اور فائنل دستخط اور فائنل اور حتمی تقدیرات کے لیے 23ویں کی رات وہ آپ کے پاس ابھی آگے آنے والی. تو بہرحال اور پھر یہ حتمی تائید کے لیے اور حتمی دستخط کے لیے 23ویں کی رات حضرت صاحب العصر والزمان امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور پیش کر دی جاتی. دیکھیے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو پچھلے سالوں میں آپ کے ساتھ تھے، لیکن اس سال اس شب قدر میں وہ دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن یہ ہم کو اور آپ کو پروردگار کے لطف و کرم سے یہ رات میسر رہے گی. ابھی بہت موقع اور غنیمت ہے، یہ رات بہت مختصر رات ہوگی، مشکل سے 8-9 گھنٹے کی رات ہوگی. یہ رات پر لگا کر اڑ جائے گی. اس رات کو بالکل ضائع نہ کریں، یہ بہترین موقع ہے. یہ موقع پھر دوبارہ پورے سال ہمارے پاس نہیں آئے گا. حجت الاسلام المسلمین علی رضا پناہیان، جن کے بہت مشہور ایران سے جو ہے دروس آتے ہیں اخلاقیات پہ، وہ فرماتے ہیں دیکھیے چالاکی اور موقع پرستی جو ہے یہ اسلام میں بہت بری چیز سمجھی جاتی، لیکن اللہ کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے. لوگ دنیا کے لیے چالاکیاں دکھاتے ہیں، لوگ دنیا کے لیے موقع پرستیاں دکھاتے ہیں، لیکن جب اللہ کی بات آئے تو وہ احمق، غبی، بے عقل بن جاتے ہیں. اللہ کے لیے چالاک اور موقع پرست بنی. آج اس چالاکی کے اظہار کا موقع ہے، اللہ کو پانے کا، اللہ سے اپنے آپ کو بخشوانے کا آج بہترین موقع ہے. دیکھیے ملک میں اس وقت ہمارے ہاں ایک ایمنسٹی اسکیم چلی ہوئی کہ ٹھیک ہے جو کچھ بھی آپ نے اس سے پہلے کیا ہے اتنے % اگر آپ ٹیکس جمع کرا دیں تو آپ کا پچھلا سارا معاف ہو جائے گا. تو ایک لحاظ سے یہ شب قدر بھی ایک ایمنسٹی اسکیم ہے. اس میں خلوص دل کے ساتھ توبہ کے چند آنسو بہائیے، اور پچھلا جو کچھ بھی آپ نے اب تک کیا ہے گناہان پروردگار کی خلاف ورزی کر کے اس کے احکام کی، وہ سارے آج کی رات معاف ہو سکتے ہیں. تو اپنا حساب آج کی رات بے باک کرنا ہے. یہ راتیں بہت غنیمت راتیں ہیں، ان میں جاگنا ہے، اور اس رات کو جو ایک ملکوتی فضا جو قائم ہوتی ہے اس کے قائم ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں. یہ رات ایک خاص نورانیت اور ایک ملکوتیت کیوں رکھتی ہے اپنے اندر شب قدر؟ دیکھیے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ قرآن شب قدر ہی میں نازل ہوا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ شب قدر ہی میں نازل ہوا ہے. شب قدر قرآن پورے کا پورا نور ہے، تو اس لحاظ سے اس رات کے اندر الگ سے ایک نورانیت اس بنا پر بھی. پھر علماء فرماتے ہیں کہ تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی اس کے اندر اتنے
ایسی برکتیں ہیں کہ کوئی شخص ان کو پا نہیں سکتا. اور فرشتے اس رات امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے محضر میں حاضر ہوتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد. یہ اس رات کی خصوصیات میں سے ایک. تو بہرحال شب قدر میں اس کا نازل ہونا، بے پناہ اس کے اندر معرف والی چیزیں ہونا، بے پناہ اس کے اندر برکتیں ہونا، اور فرشتوں کا تمام تقدیرات لے کر امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں آنا، یہ اس رات کی بہت اہم خصوصیات میں سے. اچھا، دنوں کے اندر بعض اوقات دیکھیے یہ چیزیں نہیں پائی جاتی. جو چیزیں راتوں کی خصوصیات ہیں وہ دنوں کے پاس نہیں. دیکھا جائے تو پیغمبر اسلام کی جو معراج ہے یہ رات ہی میں ہوئی، یہ دن کا واقعہ نہیں، رات میں ہوئی. راتیں اصل میں پروردگار عالم کے حضور ایک کچھ خصوصی آمادگی کا رجحان رکھتی. یعنی انسان کا دل بہت نرم ہوتا ہے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، کچھ خصوصی رجحان راتوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور خلوت میں انسان کو خدا کی یاد آتی. یہی وجہ ہے کہ جو معراج کے لیے بھی آپ سنتی ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی اس میں ہے کہ سبحان ہے وہ ذات کے جو کہ راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. اچھا، مسجد اقصی کیا ہے یہ بہرحال ایک الگ ایک تفصیل ہے اس کی، لیکن کیا ہے کہ لیلن یعنی رات کے وقت لے گئی، یعنی راتوں کے اندر ایک ایسی خصوصیت پائی جاتی. اور یہ جو راتوں کو اٹھنا ہے، راتوں کو عبادت کرنا ہے، یہ بہت ہی اہم راتیں بہت غنیمت ہیں اس لحاظ سے. ان کو اس کے اندر راتوں کو اٹھنا اور عبادت کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں. یہی وجہ ہے کہ سورہ مزمل کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ اے رسول، ہم عنقریب ایک سنگین حکم نازل کرنے والے ہیں. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم ایک سنگین حکم نازل کرنے والے ہیں. بے شک رات کا اٹھنا نفس کی پامالی کا ایک بہترین ذریعہ اور ذکر کا بہترین وقت، یعنی راتوں کو اٹھ کر عبادت. تو بہرحال اگر ہم حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیکھیں، صلی اللہ علیہ محمد، دن کے اوقات میں کار امامت انجام دیتے تھے، یتیموں کی خبرگیری کرتے تھے، بیواؤں کی خبرگیری کرتے تھے، جہاد کے اندر سرگرم عمل رہتے تھے. اور جب راتیں شروع ہوتی تھیں تو ان کی ملکوتی اور مانوی فضاؤں میں انہی نمازوں میں جو راتوں کو انجام دیتے تھے اس میں غش کھا جاتے تھے. تو بہرحال شب قدر کے متعلق بھی یہ بات کہی جاتی کہ بظاہر یہ ایک تاریک رات ہے، لیکن حقیقت میں نور الہی کے نزول کی فضا اور ظرفیت اس رات کے اندر پائی جاتی. یعنی بظاہر تاریک ہوتی لیکن اس کے اندر ایک خاص ایک نورانیت ہوتی. تو بہرحال دن میں آپ کوشش کریں یہاں سے جانے کے بعد اگر کسی بھی طرح سے کچھ وقت کے لیے، چاہے 15 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے اگر سو جائیں اور کچھ آرام کر لیں، تاکہ آپ کے لیے جاگنا اس رات کو آسان ہو جائے اور کوئی آپ کے پاس عذر نہ بچے کہ بھائی اس وجہ سے مجھے نیند بہت آ رہی تھی. تو اس میں آپ کو پوری رات جاگنا. اور دیکھیے شب قدر بہت ہی مختصر سی رات ہے، اس کے اندر اعمال بہت زیادہ ہیں، اور اس رات خصوصی طور پر شیطان کوشش کرے گا آپ کو سلانے کی. میرا ایک ذاتی ایکسپیرینس بھی کہ عام راتوں میں مجھے ذرا کم نیند آتی، تو میں ایک بھونڈے طریقے سے شب قدر کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ واقعتاً جس رات جو شب قدر ہوتی ہے اس میں پورے سال چاہے رات کو نیند نہ آئے، لیکن اس رات کو خصوصی طور پر نیند آنے لگتی ہے. تو میں سمجھ جاتا ہوں اپنے تئیں اچھا آج لگتا ہے کہ شب قدر. یعنی میں نے کہا کہ میں اپنے لحاظ سے اپنے ایک ذاتی تجربہ جو ہے وہ. تو بہرحال دن میں کچھ نہ کچھ سو لیں، کوئی پاور نیپ لے لیں تاکہ رات کے وقت تازہ دم ہو کر کمر کس کر عبادت انجام دی جا سکے. اچھا، اب ہمارا کیونکہ
عنوان یہی کہ شب قدر کو ہم لمحہ بہ لمحہ کیسے گزاریں. دیکھیے اس کی ابتدا ہمیشہ سچی توبہ سے کی جائے گی. سچی توبہ. گناہ اصل میں دیکھیے دعاؤں کی قبولیت کو روکتے ہیں, اور یہ پوری رات آپ کو پتہ ہی ہے کہ پوری رات دعا کرنے کی رات ہے. آج بہت اہم موقع ہے, تو پروردگار سے خصوصی طور پر آپ پروردگار عالم سے اس رات کو سچی توبہ کریں. اس کو غروب کے قریب یعنی آج کی رات بھی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو نہیں بخشوا پایا تو بتائیے پھر پورے سال کب اس کو یہ موقع ملے گا. اور اس کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ اس رات کی ابتدا جو ہے وہ ایک غسل سے کی جاتی. تھوڑا سا اس کے ایک دو مسئلے اس میں بیان کر دیے جائیں کہ شب 19 جو گزری ہے اس میں تو بہتر یہ ہے کہ اس رات کا جو غسل ہے وہ غروب سے کچھ پہلے کیا جائے. البتہ شب 21 جو آج آئے گی اور شب 23 اس میں یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ غسل مغرب اور عشاء کے درمیان میں کیا جائے. ویسے تو غسل شب قدر پوری رات میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن اول شب کا غسل جو ہے وہ معتبر ہے, اور بالکل آخر شب کا یہ غسل جو بہت سی روایات میں آیا ہے یہ مجتہدین کے نزدیک اتنی ثابت نہیں. لیکن بہرحال یہ کہ غسل شب قدر جو ہے اس سے اس کی ابتدا کی جائے. اور غسل شب قدر کے حوالے سے ایک بات 21ویں اور 23ویں کے لیے کہ اس کو مغرب اور عشاء کے درمیان میں کریں, یعنی نماز مغرب جو ہے وہ وضو کے ساتھ پڑھیں, اس کے بعد ان دونوں نمازوں کو غسل کے ذریعے الگ کریں. بہتر ہے, ورنہ آپ بالکل اس کے قریب ہی غروب سے 10-15 منٹ پہلے جو ہے وہ آپ غسل شب قدر کی نیت سے غسل کر سکتی ہیں, اور نمازوں کے بعد بھی کر سکتی ہیں. رات کے ابتدائی حصے میں 2-3 گھنٹے کے اندر اندر بھی اگر کر لیں تو وہ بھی اچھا ہے. ویسے پوری رات میں کبھی بھی غسل ہو سکتا ہے. اچھا, اب اس میں اگلا مسئلہ ہے کہ خود وہ خواتین جو کہ ماہانہ عادت کے دنوں میں ہوتی ہیں وہ بھی غسل شب قدر کو انجام دے سکتی ہیں. پاکیزگی البتہ حاصل نہیں ہوگی, لیکن غسل شب قدر کا ثواب ان کو مل جائے گا. اسی طریقے سے اعمال شب قدر بھی سارے کے سارے انجام دیے جا سکتے ہیں. قرآن بھی سر کے اوپر رکھ کے جو ہے عمل کیا جاتا ہے وہ بھی انجام دیا جا سکتا ہے. البتہ قرآن کو عام طور پہ خواتین کا سر ویسے ڈھکا ہوا ہی ہوتا ہے گھر میں بھی اعمال کرتے وقت, لیکن بالفرض اگر کوئی نامحرم سامنے نہیں ہے اور سر کھلا ہوا ہے اور سر کے اوپر, تو قرآن کو پھر کھولیں نہیں, یا اگر کھولیں تو پھر ظاہر ہے وہ جسم سے جو ہے وہ ٹچ نہیں ہونا چاہیے. اس کی جلد جو ہے وہ قرآن کی سر پہ رکھ کے اور اس طرح سے اس کو ان اعمال کو کیا جائے. تو یہ ایک دو مسئلے اس میں بیچ میں تھے. اور یہ غسل شب قدر آقا سیستانی اور آیت اللہ خوئی وغیرہ کے نزدیک معتبر غسلوں میں سے ہے, اور اس کے بعد بغیر وضو کے بھی آپ نماز پڑھ سکتی ہیں. البتہ آیت اللہ خامنئی اور امام خمینی وغیرہ کا تو نظریہ پہلے سے ہے کہ وہ ہر مستحب غسل کے بعد اور غسل جنابت کے علاوہ جو اور واجب غسل ہیں اس کے بعد بھی وضو کو ضروری خیال کرتے ہیں. تو یہ ایک دو مسئلے تاکہ جو اس وقت پیش آتے ہیں یہ آپ کے سامنے رہیں, اور اگر ان غسلوں سے پہلے اگر ایک وضو بھی کر لیں یا ان غسلوں کے بعد وضو کر لیں تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ کوئی حرج نہیں. اور کوشش ایک چیز اور بھی کریں, کیونکہ ظاہر ہے یہ رات بڑی آپ کو ایک بزنس مین کی طرح سے, ایک کاروباری شخص کی طرح سے بھی اس رات کو گزارنا ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ ثواب کو کیسے حاصل کریں, تو بہت سارے غسلوں کی نیت بھی اس میں ہو سکتی. مثلا اگر کوئی عورت پاک ہو رہی ہے مثلا, تو اس کے ساتھ ہی بہت سارے غسلوں کی بھی نیت کر سکتی ہے. غسل حیض کی بھی کر سکتی ہے, اور جو دیگر بہت سارے غسل ہیں, اور یعنی غسل زیارت امام حسین وغیرہ وغیرہ, اگر کچھ واجب اور مستحب غسل بھی اگر کسی کے ذمے ہیں تو وہ بھی کیے جا سکتے ہیں. اچھا, اب ایک چیز اور یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے سنا کہ یہ جو غسل, تو اس کے اندر غسل توبہ کی بھی اگر نیت کر لی جائے تو اصلاً یہ جو پانی جو بہہ کے جسم سے جا رہا ہوگا یہ آپ کے تمام گناہوں کو بھی آپ کے ساتھ ہی بہا کر لے جا رہا ہوگا. تو اس رات کی ابتدا جیسے ہم نے کہا کہ توبہ سے ہونی چاہیے, تو اس کے اندر غسل توبہ کی بھی آپ نے نیت کر لی
تو ایک بھرپور طریقے سے رات کا آغاز ہوا کہ انشاءاللہ اس کے بعد جتنے موانعات ہوں گے ایسے کہ جو وہ گناہ جو ہماری قبولیت دعا سے جو رکاوٹ بن جاتے ہیں وہ سب بھی اس غسل توبہ اور اس سچی توبہ کے نتیجے میں انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے. ایک مرتبہ بہت سچے دل کے ساتھ عزم مصمم کے ساتھ استغفر اللہ بھی اگر کہہ دیا جائے تو انشاءاللہ امید ہے، کیونکہ سچے دل سے کہا ہے، پورا عزم مصمم ہے کہ بس میں گناہ نہیں کروں گی، تو انشاءاللہ اس رات کی ابتدا اس بابرکت عمل سے ہو جائے گی. اس کے بعد کوشش یہ کریں کہ ابھی تو سمجھیں کہ ابھی آپ نے اس سے پہلے تیاری کی ہے، ابھی وقت نہیں ہوا ہے، ابھی آپ نے اس سے پہلے غسل توبہ کر لیا ہے، توبہ کر لی ہے. اس کے بعد صدقہ دیں، اس پوری رات کے حوالے سے بھی صدقہ کہ اس کی جتنی بھی مشکلات پریشانیاں، یہ رات آپ کے لیے بہت بابرکت رات بن جائے. کوئی ایسی دعا ایسی نہ ہو کہ جو آپ اس رات کو بھول جائیں اور فراموش کر جائیں. اور یہ اس رات کا جو دیا گیا صدقہ ہے اگلے رمضان کی شب قدر تک کے لیے یہ صدقہ جو ہے یہ کارآمد ہو جائے. تو آپ کوشش کریں، یا تو کسی مستحق سے پہلے سے اجازت لے لیں، یا حاکم شرع کی جو اجازت یافتہ یا غریب سے اجازت لے کے جو آپ صدقہ نکالتی ہیں. صرف یہ نہیں کہ کوئی نکال کے بغیر نہ کسی غریب سے اجازت لی نہ کسی حاکم شرع سے اجازت لی، بس صدقہ نکال کے کونے میں ایک طرف ڈال دیے، صدقہ نہیں بنے گا جب تک کہ مستحق کے ہاتھ تک نہیں پہنچ جاتا ہے. یا تو مستحق کی اجازت ہو یا پھر مجتہد یا اس کے وکیل کی اجازت ہو، تو پھر آپ صدقہ تو پہلے سے آپ کوشش کر کے رکھیں. وہ کسی بھی کوئی ایسا غریب ہے اس کو آپ پہلے سے قرض کے طور پر دے دیں اور پھر اس رات کو اس کو صدقے میں کاؤنٹ کر لیں. کچھ طریقے ایسے ہیں کہ جس سے آپ اس صدقے کو دے سکتی ہیں، لیکن وہ شرعی طریقہ ہونا چاہیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ بس آپ نے نکال کے ایک طرف کونے میں ڈال دیا تو یہ کافی نہیں. کوشش کریں گے اس کا پہلے سے انتظام کر لیں، کسی سے اجازت لے لیں، غریب سے یا حاکم شرع سے. اس کے بعد پھر صدقہ جیسے کہ اگر مثلاً مدرسے کی آپ کے پاس جو صدقہ باکس ہے اگر وہی آپ کے پاس رکھا ہوا ہے تو حاکم شرع سے اجازت یافتہ ہے، اس میں بھی ڈالیں گی تو انشاءاللہ وہی اسی وقت صدقے کے تمام فضائل اور فوائد حاصل ہو جائیں گے. تو اس کا آپ نے سمجھیں ایک لحاظ سے پہلے سے انتظام کر لیا. پھر اس کے بعد افطار کا موقع آئے گا. افطار کا آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت بھی آپ کھجور کو ہاتھ میں لے کر یا افطار کرنے والی چیز کو ہاتھ میں لے کر، وہ قبولیت دعا کا اہم ترین موقع ہوتا ہے. اب بتائیے کہ وہ پروردگار عالم کہ جس نے بن مانگے ہی آپ کو اتنا عطا کیا ہے، تو وہ مانگنے پر آپ کو کب مایوس کرے گا؟ اور یہ تو ہے ہی رات مانگنے والی رات. یہ تو اس نے کہا ہے کہ یہ رات دعاؤں کی رات ہے، تو وہ کب اس رات کو مایوس کرے گا؟ تو بہرحال افطار کے وقت کے لیے کچھ خصوصی دعائیں اپنی جو اہم ترین ہوں، 2-3 کم سے کم ایسی اہم ترین بالکل آپ کی زندگی کی کلیدی جو دعائیں ہیں وہ اس وقت آپ ضرور پہلے سے اس کی تیاری کر کے رکھیں کہ اس وقت کون سی دعا مانگنی ہے. پھر انشاءاللہ دیکھیے گا کہ وہ افطار کے وقت کی دعا جو ہے وہ کس طرح سے قبول ہوتی ہے. آیت اللہ حسن زادہ عاملی بہت اچھی بات ایک فرماتے ہیں کہ الہی خواہم کہ ہیچ نہ خواہم، پروردگار میں وہ چاہوں کہ جس کے بعد کچھ نہ چاہوں. ایسی تو اس وقت آپ کوشش کریں کہ تقریباً افطار سے 5 منٹ پہلے ہی آپ افطار کی میز پر یا افطار کے دسترخوان پر آ جائیں اور اپنی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ کریں. لیکن خاص طور پر افطار کے وقت اولین دعا ہے کہ جس کے بعد آپ کو کسی اور دعا کی شاید ضرورت نہ پیش آئے، وہ ہے دعائے سلامتی امام زمانہ علیہ السلام. اہم ترین دعا واقعتاً کسی کی یہ دعا، یہ تو پروردگار عالم کے پاس سے بھی دعا قبولیت کے لیے جائے گی، اور یہ اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو آپ کے زندگی کے تمام مسئلے ویسے ہی حل ہو جانے. اور اس کے بعد وہ ہے نا کہ وہ چاہوں کہ جس کے بعد کچھ نہ چاہوں، تو حقیقتاً یہ کہ امام کا ظہور ہو جائے اور ہم ان کے انصار و اعوان میں شامل ہو کے ان کے ساتھ دین الہی کے نفاذ کے لیے کام کریں. اس سے بڑھ کر کوئی دعا جو ہے اس کے مقابلے کی نہیں. تو اس کے بعد ظاہر افطار کریں گے. افطار کے بعد آپ جلد سے جلد کوشش کریں کہ نماز کے لیے آمادگی کا اظہار کریں. گھر کے کاموں کو ذرا تیز رفتاری کے ساتھ سمیٹیں.
یہ رات فقط برتن دھونے کی رات اور صرف کھانے لگانے اور پکانے اور اس کی رات نہیں ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر اہم چیزیں ہیں، اس سے بھی غفلت نہیں کرنا ہے، لیکن یہ کہ پوری رات اس میں نہیں لگانا ہے اور تیز رفتاری کے ساتھ چیزوں کو مکمل کر کے رکھیں۔ تو آمادگی کے ساتھ ظاہر ہے کہ وضو بھی اگر آپ کو کرنا ہے تو وضو کی ابتدا بھی، وضو جس وقت آپ کریں تو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ سفینۃ البحار میں کہ اگر کوئی شخص وضو کرتے وقت سورہ قدر کی تلاوت کرے تو گویا ایسے ہی جیسے بطن مادر سے ابھی دنیا میں وجود میں آئے، یعنی تمام گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے گناہ کی بخشش والے سارے کام اس سے پہلے سے کر کے رکھے ہوں کہ وضو کے دوران آپ سورہ قدر کی تلاوت کریں اور کوشش کریں کہ وضو کے فوراً بعد آپ آیت الکرسی کی بھی تلاوت کر لیں۔ تو یہ ایک ہے۔ اچھا، نمازوں کے اندر ظاہر آج کی رات ہے، اس کے اندر نمازوں میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قدر کو، چاہے آپ عام دنوں میں کوئی اور سا سورہ پڑھتے ہوں، اس میں سورہ قدر کو ضرور آپ تلاوت کریں۔ سورہ قدر جو خاص الخاص آج کی رات کا جو سورہ ہے۔ اور ایک سورہ اور ایسا ہے، یہ کچھ ایسی چیزیں دیکھیں ہم لمحہ بہ لمحہ، کیونکہ آپ کو مثلا کم سے کم یہ والی 2 نمازیں تو پڑھنا ہے۔ نماز شب قدر تو الگ ہے، اس میں تو ہر رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنی ہوگی، لیکن اس سے پہلے مغرب اور عشاء کی نمازیں، تو مغرب میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر کا انتخاب کریں، اور کوشش یہ کریں کہ ایک اور سورہ ایسا ہے، کیونکہ دیکھیے آج کی رات تقدیریں بدلنے والی رات ہے۔ تقدیر جو بھی لکھی جائے گی، ممکن ہے اس رات تقدیر ایسی لکھ دی گئی ہو، کسی کی کوئی بیماری لکھ دی گئی ہو، کسی کے یہاں کوئی موت لکھ دی گئی ہو، کسی کے یہاں کوئی اس طرح کی بات، کیونکہ بہرحال تقدیر لکھی جا چکی، تو آج کی رات تقدیریں بدلوانے کی رات بھی۔ کوئی ہو سکتا ہے کچھ ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے بدقسمت اور بدبخت ہوا جا رہا ہے، تو آج کی رات اس کو خوش قسمتی میں بدلنے والی رات بھی۔ تو اگر آپ نماز عشاء میں الحمد کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کریں تو اگر بد نصیب بھی ہوگا تو اس کا نام بد نصیبوں کی فہرست سے نکال کر خوش نصیبوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا۔ تو سورہ کافرون نماز عشاء میں انتخاب کر لیں۔ اور ظاہر ہے کہ پوری سال کے جو مشکلات ہیں ان کو بھی حل کروانا ہے، ان میں کامیابیاں آپ کو ملنی چاہیے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اگر اس رات کو کم سے کم 25 مرتبہ سورہ نصر کی تلاوت کریں تو تمام اہم اور بڑے مقاصد میں کامیابی کے لیے سورہ نصر کا 25 مرتبہ پڑھنا یہ کامیابیاں عطا کروا دیتا ہے۔ تو آج کی رات پورے سال کی مشکلات کے اوپر قابو پانے کے لیے سورہ نصر کو 25 دفعہ بھی پڑھ لیں۔ یہ اب آپ کو خود ہی اپنے، کیونکہ ہم تو اس عنوان کے تحت چل رہے ہیں کہ لمحہ بہ لمحہ کیسے گزاریں، تو نمازوں کے اندر بھی آپ ایسے سوروں کا انتخاب کر لیں، اور نمازوں کے بعد بھی جہاں موقع ملے 25 دفعہ سورہ نصر کوئی اتنا بڑی بات نہیں۔ اسی طرح سے جس وقت آپ نماز کے قنوت میں ہوں گی تو اس میں بھی آپ کوشش کریں کہ اس نماز کے قنوت میں آپ دعائے سلامتی امام زمانہ علیہ السلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم کن لولیک الحجت والی دعا، تو یہ اس دعا کا انتخاب کر لیں۔ اس کے علاوہ مثلا آپ کا پورے سال ایمان سلامت رہے، آپ کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہ آئے، تو اس کے لیے کوشش کریں کہ اگر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا والی جو دعا اگر قنوت کے اندر پڑھ لیں تو یہ بھی آپ کو بہت ثبات قدم پورے سال، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے بعد قدم ڈگمگانے لگتے ہیں اور اس کے بعد پھر پرانی روش پر چلے جاتے ہیں، تو یہ چیز جو جذبہ رمضان میں پیدا ہوا یہ بات بھی آپ کا قائم رہے، اس کے لیے خود اسی نمازوں کے قنوتوں کا انتخاب کر لیں۔ یا مثلا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا ثبت قلوبنا علی دینک، سب کے لیے اگر دعا کرنا چاہیں تو اس طرح سے آپ ان چیزوں کا انتخاب کریں۔ یا مثلا دعائے عافیت ہے، مختصر دعائے عافیت بھی ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ، کچھ بھی اس طرح سے۔ ایک تو آگے چل کر بھی اس کا ذکر آئے گا، ایک تو صحیفہ کاملہ کی جو دعائے عافیت ہے، یعنی عافیت کے اندر تمام قسم کی پریشانیوں، دکھوں اور مصیبتوں اور ٹینشن والی جتنی بھی چیزیں، سب سے آپ کو عافیت نصیب ہو جائے گی۔ تو مختصر پیغمبر کو بھی سب سے زیادہ دعائے عافیت پسند تھی، یعنی عافیت کی دعا۔
تو نماز کو ختم کرنے کے بعد ظاہر تعقیبات میں تمام حاجات کی قبولیت کی نیت سے آپ تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پڑھیں. تمام حاجات کی قبولیت کی نیت سے کہ پروردگار پورے سال میں جتنی بھی دعائیں کروں گی یا آج کی رات میں جو دعائیں کروں گی، پروردگار اس تسبیح کی برکت سے ان تمام کو قبول فرما. اور اگر گھر میں ہی اگر مثلا اعمال انجام دیے جا رہے ہیں تو ان دونوں نمازوں کے بعد مغرب و عشاء کے فوراً بعد بھی 2 رکعت نماز شب قدر یہ جو ہے پڑھی جا سکتی. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ آپ کو عمل قرآن کرنا. اچھا، اب عمل قرآن بھی دیکھیے یہ بہت ہی اہم عمل ہے، اور واقعتاً جو اس کی اہمیت سے آگاہ ہیں وہ خواہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے اگر کوئی شخص بیمار پڑ جاتا ہے تو واجب نمازیں تک چھوٹ جاتی ہیں، اس کے لواحقین نمازیں پڑھنا بند کر دیتے ہیں. اسپتال میں کہاں نماز پڑھیں گے مثلا؟ نہیں، جو شب قدریں ہیں، جن کے مریض بیمار ہیں اور وہ ان راتوں کی اہمیت سے آگاہ ہیں، وہ اس طرح سے بھی اعمال انہی اسپتالوں کے اندر بیٹھ کر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ انہی مریضوں کے ساتھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ ان مریضوں کو بھی بلکہ یہ والے اعمال شب قدر کروا رہے ہوتے ہیں، چاہے بچے ہوں بڑے ہوں. تو بہرحال دیکھیے جب قومیں اس طرح سے عمل کرتی ہیں تو پھر اپنی قومیں جو ہیں اس طرح سے اپنی تقدیروں کو بھی جو ہے وہ تبدیل کرواتی ہیں کہ بچوں کے پاس اکثر جانے کی اجازت نہیں ہوتی اور وہ ان کو دعائیں سنانا ہے تو باقاعدہ ٹیلی فون کے ذریعے وہ دعائیں وغیرہ وہ اس نے ادھر کا آپ نے دیکھنی تصویر میں کان میں لگائے ہوئے، ادھر اس کا باپ بیٹھ کر یہ ساری دعائیں اسی شب قدر کے اندر جو ہے وہ انجام دلوا رہا ہے. تو سب چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے. تو بہرحال اچھا، وہاں بھی اگر آپ دیکھیں ہمارے برادر اسلامی ملک ایران میں کہ وہاں پر جو افراد ہوتے ہیں اور مختلف سیکورٹی وغیرہ کے اوپر مامور ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ ہم تو ڈیوٹی کر رہے ہیں تو کچھ وقت کہیں نہ کہیں نکال کے وہاں اتنے لا اینڈ آرڈر کے ایسے مسئلے نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ وقت اس طرح کا نکل آتا ہے، روڈوں کے کناروں پر بیٹھ کر عمل قرآن کر رہے ہیں. اور صرف چھوٹے لیول پر ہی نہیں، بڑے لیول کے اوپر بھی، مثلا وہاں کے وزیر خارجہ تک جو بھی پاکستان بھی آئے ہوئے تھے وہ بھی مجالس اٹینڈ کرتے ہیں. کتنی آج میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ آپ کو دکھاتا. تو بہرحال جب یہ قومیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس طرح کی قومیں جو ہے مقابلہ کرتی نظر آتی ہیں طاغوت کا. تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیے ایک چیز اور ایسی ہے کہ اگر بہت سارے افراد بزرگ ہوں گے، کچھ لوگ بیمار ہوں گے جو اتنے اعمال کر نہیں سکتے، نہ نمازوں کے اعتبار سے کر سکتے ہیں، مشکل سے واجب نماز پڑھیں گے، ان کے لیے اچھا جو کر سکتے ہیں وہ بھی ظاہر مستقل اعمال تو انجام نہیں دے رہے ہوں گے، کچھ نہ کچھ کمر ٹکانے کے لیے، کچھ سستانے کے لیے کچھ وقت ان کو چاہیے ہوتا ہے. تو جس وقت وہ آرام کا تھوڑا سا ایک پیریڈ ہو، اس میں اگر ایک تسبیح آیت الکرسی کی مشکل سے، اچھا اس میں بھی پوری آیت الکرسی ہم فیہا خالدون تک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف وہو العلی العظیم تک اگر پڑھ لی جائے تو وہ بھی کافی. اور مشکل سے آدھا منٹ لگتا ہے ایک آیت الکرسی کو ختم کرنے میں. تو ایک تسبیح آیت الکرسی یعنی 100 تو وہو العلی العظیم تک. تو پیغمبر فرماتے جس نے بھی 100 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کی گویا وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے اپنی پوری زندگی عبادت الہی میں بسر کی. تو آپ سوچیے کہ ایک انسان کی 70 سال کی مثلا چلیں اگر ایک ایوریج زندگی، تو 70,000 سال تک کی عبادت کا ثواب اس کو یہ 100 دفعہ آیت الکرسی پڑھنے سے حاصل ہو جائے گا، کیونکہ شب قدر میں ہر چیز کا ثواب کم سے کم 1000 گنا تو ہے ہی. تو پوری زندگی جس نے عبادت الہی میں بسر کی ہوگا، کوئی 100 دفعہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے. اچھا پورے ایک ون گو کے اندر بھی کرنا ضروری نہیں ہے، آپ چاہیں تو مثلا ڈیوائڈ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ابھی تھوڑا سا سستانے کے لیے ریٹ ہے 15 منٹ، مشکل سے میں نے کہا کہ آدھا منٹ جو ہے اس کے اندر جو ہے لگے گا، پونے گھنٹے کے اندر پوری 100 ہو جائیں گی، اور وہ آپ ڈیوائڈ کر کے 15 منٹ بھی کر سکتی. تو آج کی رات کو اس لحاظ سے گزارنا ہے کہ ہمیں یعنی پوری زندگی کوئی شخص سمجھے پہلے دن سے لے کر وہ 70 سال کی عمر تک عبادت الہی میں بسر کرے، اس کا ثواب، اور آج کی رات 70,000 میں تبدیل ہو جائے گا. تو آپ اس لحاظ سے سوچیں کہ 100 بار یعنی اس نے پوری زندگی اس طرح سے
بسر کی ہو، تو بے تحاشا اس کا جو ہے وہ ثواب اور فائدہ کو ملے گا۔ اچھا، اب کیونکہ دیکھیے قرآن اسی شب قدر کے اندر نازل ہوا ہے، ویسے تو اس کے اندر کتنی بھی زیادہ تلاوت قرآن آپ کر سکیں کریں، کتنی بھی زیادہ ہو، لیکن خاص طور پر دو سورہ ایسے ہیں، سورہ عنکبوت اور سورہ روم۔ ایک تو یہ ہے کہ جو شخص بھی سورہ عنکبوت کی تلاوت کرتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں اسے تمام مومنین و مومنات اور جتنے بھی منافقین اور منافقات ہیں ان کی تعداد کے 10 گنا برابر نیکیاں عطا کی جاتی۔ تو سوچیے کہ اور آج کی رات وہ 10 گنا، پھر اس کو آپ 70 سے 1000 سے اور آپ وہ کر دیں، ضرب دے دیں۔ اور اس کے علاوہ امام فرماتے ہیں جو 23ویں کے لیے بھی کہ جو بھی سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کرے گا، خدا کی قسم وہ جنتی ہوگا، میں اس میں سے کسی کو استثناء نہیں کرتا، اور خدا جھوٹی قسم کا گناہ بھی میرے ذمے نہیں لکھے گا، اور ان دونوں صورتوں کی اللہ کے ہاں بہت عزت ہے۔ یعنی امام نے قسم کھا کے کہہ رہے ہیں پروردگار جھوٹی قسم کا گناہ میرے ذمے نہیں لکھے گا جو بھی سورہ عنکبوت اور سورہ روم کو شب کے اندر تلاوت کرے گا۔ تو سورہ عنکبوت بھی اور سورہ روم بھی، اور سورہ روم کے لیے الگ سے بھی جو سورہ کی تلاوت کرتا ہے تو زمین و آسمان پر اللہ کی تسبیح کرنے والے فرشتوں کی تعداد کے 10 گنا برابر نیکیاں اس کو ملیں گی، اور دن اور رات میں اس نے جتنے اعمال کو ضائع کیا ہوگا ان سب کا نقصان بھی پورا ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس رات کو یعنی ایک لحاظ سے سمجھیں کہ پوری زندگی میں جتنے ہم نے اپنی زندگی کے دن اور رات میں اوقات ضائع کی ان سب کا جبران سورہ روم کو پڑھنے سے ہی ہو جائے گا۔ تو عنکبوت اور روم دونوں کے اندر خاص طور پر یہ آپ کو چیز کرنی ہے۔ اچھا، اب تک جتنا بھی جیسے کہ میں نے اس سے پہلے جب ہماری گفتگو شب نیمہ شعبان کی ہوئی تھی تو اس میں بھی کہا تھا کہ آپ اب سے لے کر تلاوت قرآن شروع کر دیں اور اس طرح سے اس کا اختتام کریں کہ وہ شب قدر میں اختتام پذیر ہو۔ تو یا تو 21ویں شب میں یا تھوڑا سا اور کچھ اس کا پارٹ جو ہے وہ 23ویں شب کے اندر آپ اس کو مکمل کریں، اور اس کو مکمل کرنے کے بعد اس کا پورا ثواب چہاردہ معصومین علیہ السلام یا امام زمانہ علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد ان کو آپ ہدیہ کریں۔ اتنا عظیم یعنی یہ عمل ہو جائے گا کہ پورے قرآن کا ہدیہ جب امام زمانہ علیہ السلام کے پاس پہنچے گا، چہاردہ معصومین علیہ السلام کے پاس پہنچے گا، ان کی بارگاہ سے کیا کیا کچھ عطا نہیں ہو جائے گا آج کی رات، تو ان کو ہدیہ کریں۔ دیکھیے ایک تو وہ قرآن ہے کہ جو کہ آسمان سے نازل ہوا ہے، قرآن ایک وہ ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے، اس سے کہتے ہیں قرآن نازل جو آسمان سے نازل ہوا ہے۔ علماء کہتے ہیں قرآن سائد بھی ہے جو زمین سے آسمان کی طرف جاتا ہے، اور وہ ہیں ائمہ کی معصومین کی دعائیں، انہیں قرآن سائد کہتے ہیں، یعنی جو نیچے سے اوپر جانے والا قرآن۔ ایک تو قرآن وہ ہے جو آپ کے ہاتھوں میں جو قرآن ہوتا ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف نازل ہوا ہے، ایک قرآن سائد بھی جیسے صحیفہ کاملہ ہے، یہ قرآن سائد یعنی جس کو کہا جاتا۔ تو یہ نیچے سے اوپر جانے والی جتنی بھی دعائیں ہیں یہ ائمہ کی سے منقول جو دعائیں ہیں جو آپ اس رات کو تلاوت کرتی ہیں قرآن سائد کہلاتی ہیں۔ یعنی اس قرآن نازل کے ساتھ قرآن سائد کی تلاوت بھی بہت ضروری ہے۔ آیت اللہ بہجت ایک بات بڑی اچھی جو ہے وہ کہتے تھے کہ قرآن کو حفظ بھی کرنا چاہیے اور کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ اس رات سے ہی آپ اس کا آغاز کر دیں، یعنی خواہ روزانہ ایک آیت ہی کیوں نہ صحیح آپ اس کو حفظ کریں۔ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے خدا ہی جانتا ہے کہ قرآن کے حفظ کرنے سے رحمت الہی کے چشمے سے بہرہ مند ہونا یہ عمل کتنا مؤثر ہے اس کام کے لیے۔ یعنی اگر آپ قرآن کی ایک ایک آیت کو بھی کوشش کر کے صرف ایک آیت اس طرح سے اپنے آپ کو کچھ بڑھائیں، کچھ سوروں کی طرف لے کر جائیں، کچھ ہم نے بس بچپن میں جو سورہ یاد کی ہوتے ہیں اس کے بعد ہم اس سے آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں، جو کہ ایک بہت افسوسناک بات ہے۔
کیونکہ یہ سفر جو ہے یہ قرآن کی تلاوت کا اور قرآن کے حفظ کا یہ پورے سال جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی کے جو دونوں بیٹے رضا اور باقر جو ہیں، یہ خود دونوں مجتہدین ہیں. یہ کہیں پہ بھی جاتے ہیں، کسی تقریب میں بھی جاتے ہیں، بالکل وقت ضائع نہیں کرتے، وہاں بیٹھتے ہی تلاوت قرآن شروع کر دیتے ہیں. ایک تو ہے کہ بیٹھے ہوئے ادھر ادھر صرف لوگوں کو دیکھتے رہیں، نہیں، جہاں ان کو موقع ملتا ہے، ان کے پاس قرآن ہوتا ہے یا کوئی پارا ہوتا ہے، کسی بھی جگہ جاتے ہیں، ان کی سیرت میں چیز نظر آتی ہے، وہاں بیٹھ کر فوراً تلاوت قرآن شروع کر دیتے ہیں. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے سنا تھا، جو ہم نے پچھلی گفتگو میں بات آئی تھی، کہ کچھ افراد ایسے ہوں گے جو سوال منکر و نکیر کے وقت پیغمبر اسلام کا نام بھول جائیں گے. شاید ان کا بھی اس میں نے تذکرہ کیا تھا یا نہیں. تو بہرحال کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ جو اس میں ایک یہ بھی آیا تھا کہ جو اذان و اقامت اور تشہد وغیرہ کے اندر نام پیغمبر اسلام لیتے ہیں وہ نہیں بھولیں گے، اور ایک وہ ہے کہ جو مسلسل تلاوت قرآن کرتے ہیں یہ بھی نہیں بھولیں گے. تو آیت اللہ جعفر سبحانی یہ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دو تجویزیں انہوں نے دی. ایک تو یہ کہ نمازوں کا اول وقت میں اگر کوئی شخص اہتمام کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ روزانہ ایک جز تلاوت، ایک پارہ تلاوت قرآن روزانہ کرے. یعنی باقاعدہ کسی نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے میرے اور میرے اہل خانہ کے لیے آپ کیا چیز تجویز کرتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ دو چیزیں بتائی، نمازوں کو اول اوقات میں انجام دینا اور قرآن کا ایک پارہ روزانہ تلاوت کرنا. دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور بھلائی آپ کو حاصل ہو جائے گی اگر کوئی اس چیز کے اوپر کاربند ہو جائے. تو بہرحال اچھا، اس رات آپ دیکھتی ہیں کہ ہم عمل قرآن انجام دیں گے. آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ ہم قرآن کی جلد کا بوسہ لیتے ہیں، ہم حروف اور اس کے جزدان کا بوسہ لیتے ہیں تاکہ ہم متبرک ہو جائیں. ہم کیوں چومتے ہیں قرآن کو؟ ہم اپنے آپ کو بابرکت بناتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنی روح اور جان کو قرآن سے مانوس کر لیں، اپنی روح کو متبرک بنا لیں. فقط جسم کو متبرک بنانے کی حد تک کیوں رہیں، اس سے آگے کیوں نہ بڑھ جائیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر مثلا جو کوئی بھی آپ تلاوت کر رہی ہیں، آپ ایک رک کر ترجمے والا قرآن لے لیں، دیکھیں گے واقعتاً پروردگار عالم اس میں ہمیں کیا حکم دے رہا ہے. بس آپ نے چاہے ایک آیت بھی روزانہ پڑھی اور دیکھا کہ اس کا حکم کیا ہے، بس اس کے اوپر عامل ہو جائے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی روح متبرک ہوتی جائے گی. آپ پھر فقط قرآن کو چومنے کی حد تک، اپنے جسم کو متبرک بنانے کی حد تک نہ رہیں، روح کو بھی متبرک بنا لیں، روح کو متبرک بنائیں. یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے نہیں آتا کہ پیغمبر اسلام دو برابر وزن کی چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں، قرآن اور اہل بیت. آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ جس کے پاس اطرت نہ ہو اس کے پاس قرآن بھی نہیں ہوگا، وہ غلط گمان نہ کرے، اور جس کے پاس قرآن ہو اور اطرت نہ ہو اس کے پاس قرآن بھی نہیں ہوگا، وہ بھی غلط گمان نہ کرے. یہ دونوں برابر کی چیزیں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہم تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں لیکن قرآن سے آپ کا کوئی سروکار نہیں. بے فکر رہیں، اہل بیت بھی آپ کے ساتھ نہیں، کیونکہ یہ دونوں ساتھ رہنے والی چیزیں. کوئی بھی شخص کسی ایک کو بھی چھوڑ دے گا تو اس کا نتیجہ اور لازمہ دوسری چیز کا خود بخود چھوڑنا ہوگا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ قرآن کا اس حد تک علماء ہمارے اور مجتہدین ایسے ہیں کہ جو کہ قرآن کو اس طرح سے پکڑ کر رکھتے ہیں کہ کتنی مصروفیات ایک مجتہد کے پاس ہوتی ہیں. اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ بہت زیادہ مستحبات کا شاید اس کے پاس اتنا وقت نہ بچے ہمارے اعتبار سے، لیکن آیت اللہ خوئی کی جو بیٹی کے پوتے، انہوں نے قرآن ٹی وی کو ایک مرتبہ انٹرویو دیا تھا، تو اس میں آقا خوئی کے متعلق یہ بات فرمائی تھی حجت الاسلام حکمی نے کہ آقا خوئی نے 70 سال کی عمر میں قرآن حفظ کرنا شروع کیا تھا، اور پھر اس کے بعد بہت ہی جلدی حفظ بھی کر لیا تھا. حفظ کرنا شروع کیا اور بہت جلدی حفظ کر لیا.
اور کتنے علماء کی سیرتوں میں، بعض اوقات مجتہدین کی سیرت میں بھی ملتا ہے کہ رمضان کے اندر ایک مرتبہ سے زائد مرتبہ قرآن ختم کرنا، حتیٰ کہ بعض مجتہدین تک کے لیے ملتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں 40 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے، 40 قرآن. تو خود آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ میرے اپنے مدرسے کا ایک طالب علم رمضان کی ہر رات میں قرآن ختم کرتا تھا. تو خاص طور پر رمضان کے اندر آپ کو ایک چیز اور بھی کرنی ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کریں کہ علم دین بھی حاصل کریں. ماشاءاللہ آپ یہاں پر آ ہی رہی ہیں، اور رمضان کے علاوہ شب قدر بھی خاص طور پر علم دین حاصل کرنے کی بہت اہم ترین رات، باقاعدہ اتنی اہم اس لحاظ سے ہے یہ کہ بعض اوقات حیرانگی بھی ہوتی کہ جس وقت عراق کے اندر جنگ چل رہی تھی تو باقاعدہ وہاں پر علماء نے کچھ تو محاذوں تک کے اوپر، اور جو بھی فوجی وغیرہ وہاں سے محاذوں سے واپس آتے تھے، ہر ایک کے ساتھ اپنے فقہی مسائل بھی ہوتے ہیں، تو باقاعدہ ایک ڈیسک بنائی گئی تھی کہ مجاہدین کے لیے الگ سے فقہی احکام کے لیے. تو علم دین ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر واقعتاً ہر وقت اس کو حاصل کرنا ہے. کتنی جنگ ہو رہی ہے تب بھی وہ شرعی مسائل پوچھنے کے لیے جو ہے وہاں پر آتے ہیں. تو یہ رات علی الخصوص یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ خاص طور پر پورے رمضان کی راتوں میں تو پوری راتیں جاگ کر گزارتے تھے، پوری راتیں جاگ کر. اچھا اب کسی کے ظاہر ہے لوگوں کے ساتھ ان کو آفیسز بھی جانا ہوتا ہے، اپنے کاروبار کے لیے بھی جانا ہے، اور طالب علم انہیں پڑھنے کے لیے بھی جانا ہے. تو جتنا بھی ان کے لیے ممکن ہو سکے، ویسے بھی رمضان میں تھوڑی نیند تو کم ہو ہی جاتی ہے، لیکن بجائے کہ وہ گیم شوز ٹی وی پہ دیکھے جائیں یا فضول ٹی وی پروگرام دیکھے جائیں، اس کے بجائے عبادت میں اپنے اس وقت کو لگانا چاہیے. علم دین واقعتاً ایک ایسی چیز ہے کہ آیت اللہ سیستانی کے بیٹے جو رضا سیستانی، ان کے دو بیٹے سید حسن اور سید حسین، اس میں جو سید حسن بن محمد رضا سیستانی انتہائی ذہانت اور علمی قابلیت، اسکول سے لے کر اور کالج لیول تک تھرو آؤٹ پوزیشن ہولڈر رہے، یہ آیت اللہ سیستانی کے پوتے. اور جب انہوں نے کالج کے اندر بھی پوزیشن لی تو عراق کی تمام میڈیکل یونیورسٹیز نے انہیں باقاعدہ داخلے کے لیے پیشکش کی کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں. عراق کی جتنی بھی میڈیکل یونیورسٹیز ہیں سب کی طرف سے ان کو دعوت نامے آ گئے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں. انتہائی جینیس، تھرو آؤٹ پوزیشن ہولڈر، پہلی کلاس سے لے کر اور بعد تک. تو انہوں نے ان کو جواب دیا کہ میں اسی راستے کا انتخاب کروں گا جس پہ میرے آباء و اجداد چلتے رہے ہیں، میں علم دین میں ہی آگے بڑھوں گا اور اسی میں کام کروں گا اور اجتہاد کی طرف جاؤں گا. تو اگرچہ جو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم فقط جو ذرا سا بھی پڑھائی میں تیز ہوتا ہے ہم اس کو فقط دنیا کی طرف لگاتے ہیں، اس کی ذہانتوں کو دین کی طرف جانے نہیں دیتے. کہاں کوئی جو بالکل احمق، غبی، بیکار، ناکارہ، اسے کہتے ہیں کہ چلو یہ کسی مولویت وغیرہ کی لائن کے اندر چلا جائے. تو حقیقتاً دیکھا جائے تو اپنے ذہین بچوں کو، یعنی جن کے اندر واقعتاً دماغی اعتبار سے بھی اتنی صلاحیت ہے، ان کی ذہانتوں کو اور صلاحیتوں کو اسلام کے لیے استعمال کرنے کا سوچیں. ہم جس طرح وہ نہیں ہوتا کہ گندا اور گلا سڑا ٹائپ کا جو نوٹ ہوتا ہے اس کو صدقے کے اندر نکال کے تلاش کر کے نکال کے دیتے ہیں، اور اچھے والے کڑک والے نوٹ اپنی جیب کے اندر رکھتے ہیں. تو یہ اس طرح کی جو سوچ ہے. تو بہرحال اس لحاظ سے روایتوں میں بھی یہ بات آئی ہے کہ وہ عالم بھی شفاعت کریں گے جس نے اس کے پاس درس پڑھا ہوگا ان افراد کی. تو بہرحال اس لحاظ سے علماء فرماتے ہیں شفاعت طولی ہوگی، کیونکہ یہ بتوسط حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہوگی. یعنی سفارش کا سلسلہ چلتا ہوا حضرت امیر تک پہنچ جائے گا اور ان کو شفاعت حاصل ہو جائے گی. تو کوشش علماء یہ فرماتے ہیں کہ کوشش یہ کریں کہ 24 گھنٹے میں سے کم 1 گھنٹہ
ضرور علم دین کو روزانہ دیا جائے، اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، اور کوشش کریں. اور یہی وجہ ہے کہ شیخ صدوق نے اپنے استاد کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ اس شخص کو انتہائی سب سے زیادہ فضیلت کا حامل قرار دیا ہے جو شب 21 اور شب 23 رمضان کو مسائل دینی سیکھنے اور سکھانے کے دوران پوری رات کو لگا دی. سب سے بہتر اور افضل شخص اس کو قرار دیا ہے. شیخ صدوق نے اپنے استاد کے حوالے سے نقل کیا ہے، جو کہ مفاتیح الجنان میں بھی آپ کو مل جاتی ہے بات. تو یہ بہت اہم ہے، کم سے کم 1 گھنٹہ تو کم سے کم علم دین کو سیکھنے میں یا سکھانے میں جو ہے وہ لگائیں. اچھا، اس رات کو آپ کو مکمل جاگنا ہے. اس میں یہ نہیں کہ بہت زیادہ آپ نے افطاری بہت زیادہ ڈٹ کر لی اور انٹا غفیل ہو کر جو آپ کہیں پڑے رہیں. دیکھیے، سونے اور آرام کرنے کے لیے پوری سال بھر کی راتیں پڑی ہوئی ہیں. یہ رات بہت پر لگا کر اڑ جائے گی. اور علماء کی تو سیرت میں ہی ملتا ہے، باقاعدہ ایک عالم کی سیرت میں ملتا ہے کہ جو کہ سامرہ میں ایک مجتہد تھے، مرجع تقلید تھے، لیکن رمضان کی تمام شبوں میں حرم میں اس طرح سے گزارتے تھے، بلکہ حرم میں آ کر ان شبوں میں خاص طور پر حفظ قرآن شروع کیا تھا. ایک خاص برکت ہے اس رات، قرآن نازل ہوا ہے، تو اگر کوئی شخص حفظ قرآن کو اگر شب قدر سے شروع کرے تو انشاءاللہ وہ دیکھے گا کہ بہت جلدی بہت تیز رفتاری کے ساتھ ایک خاص برکت اس کے دماغ کے اوپر پروردگار کی طرف سے نازل ہوگی، اور اسے بہت برکتیں وہ سمیٹ کر لے کر جائے گا. تو حرم میں وہ آتے تھے اور حفظ قرآن کرتے تھے، فقط مشکل سے رفع حاجت کے لیے یا کچھ کھانے کے لیے باہر جاتے تھے. آیت اللہ سید حسین غروی اصفہانی، یہ ان کے متعلق ملتا ہے کہ ہم تو بعض اوقات صرف ان کو پڑھ کر صرف حیرت زدہ ہوتے ہیں، لیکن یہ قصے ان علماء کی اس وجہ سے بھی سنائے جاتے ہیں تاکہ کچھ تو ہمارے سامنے ایک ایگزامپل رہے. آئمہ کی سیرتوں کو جب بتایا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی امام معصوم ہیں، وہ تو کر سکتے ہیں، ہم لوگ تو ان کے، یعنی فوری طور پر لوگ ڈینائی کر دیتے ہیں کہ ان جیسا عمل تو ہم کر ہی نہیں سکتے. لیکن یہ علماء تو غیر معصوم ہیں، یہ تو ہماری طرح کے انسان تھے. آیت اللہ سید حسین غروی اصفہانی پورے سال ہر رات 100 رکعت نماز اس طرح سے پڑھتے تھے، اس میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت ہوتی تھی. ہر رات، پورے سال، پوری زندگی. غروی اصفہانی، یعنی آپ سوچیں کہ جو مرجع تقلید بھی ہو کتنی زیادہ اس کی مصروفیات ہوتی ہیں، جو ہر رات 100 رکعت نماز پڑھتا ہو اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتا ہو اور پوری زندگی اس عمل کو کیا ہو. تو واقعتاً دیکھا جائے عبادات میں آپ کو اس رات کو لگانا ہے، یعنی ہم جو لمحہ بہ لمحہ کا اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس میں ایک لمحہ بھی آپ کو ضائع نہیں کرنا. آیت اللہ سید مرتضی کشمیری، کتنے عرفا میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہ ہمیشہ مغرب کے 2 گھنٹے کے بعد افطار کرتے تھے اور افطار کا وقت آ جانے کے بعد مسلسل نمازوں میں مصروف رہتے تھے، اس کے بعد افطار کرتے تھے. ہاں البتہ کوئی شخص ہے وہ جو برداشت نہیں کر سکتا، وہ جلد سے جلد اپنا افطار کر کے اور عبادت کی طرف آ جائے، لیکن میں ان علماء کی بات بتا رہا ہوں. اور خاص طور پر جو اس کے اندر جو ایک سحر خیزی اور ایک روحانی اثرات اس کے اندر ہوتے ہیں، تو علماء خاص طور پر فرماتے ہیں کہ جو شب زندہ داری جسے کہتے ہیں اور سحر خیزی جسے کہتے ہیں، کہ خود پیغمبر اسلام معرفت الہی میں اضافہ سحر خیزی کے ذریعے کیا کرتے تھے. یعنی جو خاص طور پر جو فجر سے، جو تقریباً علماء جو ایک اندازہ بتاتے ہیں کہ فجر سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے کا وقت جو ہوتا ہے، یعنی اس وقت سحر خیزی کے معنی فجر کے بعد والا ٹائم نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے کا ٹائم مراد ہوتا ہے. تو 2 گھنٹے پہلے سے جو ہے اٹھ جاتے تھے. تو یہ اس موقع پر اس کو استعمال کر کے معرفت الہی میں اضافہ کرتے تھے. کہتے ہیں کہ جو سحر خیزی کا وقت ہے، یعنی سمجھیں کہ نماز فجر سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے کا جو وقت ہے، یہ رحمت الہی کے تقسیم ہونے کا انتہائی خاص الخاص وقت ہے. اس میں انسان اگر سوتا پڑا رہے، یعنی ویسے رات تک ہم دیکھتے ہیں کہ 2-3 بجے تک تو لوگ ویسے ہی جاگتے رہتے ہیں، اور جو واقعتاً سحر خیزی کا اور عبادات کا اور نافل فجر کا اور شب قدر کا بھی زیادہ اہم، سب سے افضل وقت وہی ہوتا ہے جتنی فجر سے قریب پڑی جائے، اسی وقت پڑھ کر سو جاتے ہیں، جو رحمت الہی کی اصل تقسیم ہونے کا وقت ہے اس کے اندر. تو
یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ سید عبد الاعلی سبزواری، یہ بھی بڑے عرفا میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہ کہتے تھے کہ اگر مقامات ملکوتی پر کسی کو پہنچنا ہے تو ایک چیز بتاتے تھے. دیکھیے ہم تو عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ صرف نماز روزے کی حد تک بات ہوگی. وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص ملکوتی مقامات تک حاصل، کوئی روحانی بلند مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا پہلا خطوہ یعنی پہلا قدم، فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ وہ لوگوں میں فرق نہ کرے. والا آدمی ہے، یہ غریب آدمی ہے، یہ بہت تعلقات والا ہے، یہ کوئی بس ایسے ہی سا ہے. ہمارے ہاں یہ بہت ہوتا ہے نا کہ فاسق و فاجر ہے لیکن مالدار دولت مند یا مثلا کانٹیکٹس والا ہے تو اس سے لوگ بڑے احترام کے ساتھ ملتے ہیں، اور بیچارہ کوئی بہت دیندار متقی پرہیزگار لیکن غریب ہے تو اس کو لفٹ بھی نہیں کرا رہے ہوتے. تو عام طور پر تو آیت اللہ سید عبد الاعلی سبزواری فرماتے تھے کہ یہ تو عبادات وغیرہ تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایک چیز اور بھی کہہ رہے ہیں، پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ لوگوں میں فرق نہ کرو. ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں ان کی دولت اور مقام اور مرتبے کے اعتبار سے فرق کیا جاتا ہے، تعظیم کرنے کے اعتبار سے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بروجردی تو سوچئے، یعنی وہ ایک تو ہوتا ہے لوگوں میں فرق کرنا اور ایک ہے اپنے اور لوگوں میں فرق کرنا. آیت اللہ بروجردی کے متعلق ملتا ہے کہ آیت اللہ بروجردی جس وقت بیمار تھے اور اسپتال میں داخل تھے اور ان کو کسی نے سوپ لا کر دیا پینے کے لیے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا جب عام کوئی شخص بیمار ہوتا ہے کیا یہ سوپ ہر شخص کو دستیاب ہوتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، سوپ ظاہر ہے مرغی اور لے کر آنا اور اس کا سوپ تیار کرنا ہر شخص کی بس میں تو نہیں. کہا پھر میں بھی سوپ کو نہیں پیوں گا. ایک مرجع تقلید ہونے کے لحاظ سے جو پیروی امام کا جو ان کے دماغ میں سیرت امام کا کہ امام اپنے آپ کو سب سے کم ترین لوگوں کی سطح کے اوپر رکھتا ہے، کہتے ہیں جب عام لوگوں کو سوپ دستیاب نہیں ہے تو میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اس بیماری میں بھی سوپ پیوں. واپس کر دیا تھا آیت اللہ بروجردی نے سوپ. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو وہ صرف یہ کہ دوسرے لوگوں میں فرق نہیں کر رہے بلکہ اپنے اور ان میں بھی فرق نہیں کر رہے، اور سب سے غریب آدمی کی سطح کے اوپر اپنے آپ کو رکھا ہوا. آیت اللہ سیستانی کو آپ دیکھیں، کتنے کتنے بڑے بڑے صدور سربراہان مملکت اور اقوام متحدہ کے وہی ٹوٹے پوٹے گھر ان میں ان کے آیت اللہ سیستانی کے آتے ہیں. جنریٹر تک اپنے آپ نہیں رکھا ہوا. کہتے ہیں نہیں کہ عام ہر شخص کو جنریٹر جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے عراق کے اندر، تو میں بھی گھر میں نہیں رکھوں گا. آدھے وقت لائٹ جاتی ہے، آدھے وقت لائٹ جو ہے وہ رہتی ہے. تو بہرحال اسی کے اندر سب لوگ آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو پروٹوکول ہوتا ہے عام طور پہ جو زائرین جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمارے ایک طالب علم تھے جو کہ مدرسۃ القائم میں تھے، اس کے بعد کافی سالوں سے وہ نجف کے اندر زیر تعلیم ہے. تو وہاں سے جب واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ آغا سیستانی جو سب سے زیادہ ناپسند چیز کرتے ہیں وہ یہ پروٹوکول ہے جس سے گزر کر تمام زائرین ان تک پہنچتے ہیں. انہیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا لیکن کیا کریں، کئی مرتبہ ان کو قتل کے وہ ہو چکے ہیں، اٹیمپٹس ہو چکی ہیں، تو ایک سیکورٹی رسک کی وجہ سے. لیکن وہ اصلاً سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں کہ لوگ اس چیک پوسٹوں سے گزرتے ہوئے جسموں کی تلاشی دیتے ہوئے ان کے پاس آئیں ملنے کے لیے. کہتے ہیں یعنی بالکل اپنے اور عام لوگوں کے اندر کسی میں کوئی فرق نہیں محسوس کرتے ہیں، لیکن ایک وہاں کے لحاظ سے اس مخصوص حالات میں ایک جنگ چل رہی ہے اور جس اعتبار سے وہاں پر ہے تو وہ ایک الگ ان کا مسئلہ ہے. تو اس رات کو بہرحال یہ تو اس کے اندر ایک چیز آئی کہ ہم یہ والی چیز نکالیں گے تو کیونکہ ملکوتیت حاصل کرنی ہے تو ایک عام زندگی کا بھی عمل کہ لوگوں کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ان میں ہم ڈفرینس نہ کریں تو پھر ہم ملکوتی اعتبار سے قدم آگے بڑھا سکتے ہیں. پھر اس رات میں خصوصی طور پر جو آپ کو کرنا ہے وہ رمضان میں بھی اور اس رات میں بھی وہ ہے کثرت کے ساتھ درود بھیجنا ہے محمد و آل محمد علیہ السلام. یہ دنیا کی بھی تمام مشکلات کو حل کرے گا، یہ آخرت کی بھی تمام مشکلات کو حل کرے گا. حتیٰ کہ جو یقینی اور حتمی جو حادثات ہوتے ہیں اس تک کے اندر کس طرح سے یہ بچا کر لے جاتا ہے درود. دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر چیزیں جو کچھ واقعات ایسے ہیں جو ڈاکومنٹ نہیں ہوتے، توجہ بھی لوگوں کو نہیں ہوتی. ہمارے ہاں ڈاکومنٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ بس فلاں اداکارہ، فلاں کھلاڑی، فلاں کی باتیں، بس یہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے یا اس کی زندگی کی سیرت،
وہ ایک ایک 2 گھنٹے اس کے پروگرام آ رہے ہوتے ہیں, لوگ ان سے سوال جواب کر رہے ہوتے ہیں. اخباروں کے اندر جو کلر پیجز آتے ہیں وہ بھی صرف ان اداکاروں اور گلوکاروں اور ان کی زندگیوں پہ, اور وہ سارا انٹرویو اسی سے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں یہ چیزیں ریکارڈڈ عام طور پر ڈاکومنٹ نہیں ہوتی. ایک زمانہ تھا کہ مجھے میرے ذاتی طور پر ایک شوق تھا, پھر جیسے مصروفیات زندگی کی بڑی وہ شوق پیچھے چلا گیا, کہ اس قسم کے جو عبرت انگیز واقعات اخباروں اور رسالوں ادھر ادھر آتے تھے جو حقیقی ہوتے تھے, کہ ابھی یہ کل ہی فلاں جگہ پہ واقعہ پیش آیا, فلاں جگہ پہ یہ چیز پیش آئی, میں ان کے اخبارات کی کٹنگز کاٹ کے اپنے پاس رکھتا تھا. تو کتنی ایسی چیزیں ہیں اس میں, کہ ایک واقعہ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک صاحب تھے ابرار حسین نام کے, جو کسی آؤٹ ہاؤس کے اندر کام کرتے تھے. تو خود بہت شریف آدمی تھے. ایک محلے کا ایک خطرناک ایک بدماش سے ایک دفعہ ان کا جھگڑا ہو گیا, اور وہ باقاعدہ چھری لے کے ان پر حملہ آور ہو گیا. اب وہ بیچارے شریف آدمی اور تو کچھ کر نہیں سکتے تھے, نہ ان کے پاس کوئی اسلحہ تھا. وہ کہنے لگے میں نے اسی وقت درود پڑھنا شروع کر دیا. اس کا وار جو ہے فوراً رک گیا. وہ قریب آ کے یعنی پورا حملہ کر چکا تھا, اور ایک دم سے آ کر رک گیا اور کہنے لگا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں محمد و آل محمد پر درود پڑھ رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد. اس قدر خوفزدہ ہوا کہ چھری پھینک کر اسی وقت دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا وہاں سے چلا گیا. پتہ نہیں کیا ہوا اس کو. تو یہ ایک ایسی بچانے والی چیز ہے. یعنی دنیاوی مشکلات سے بھی بات ہوتا ہے نا, کتنی آج کل گن پوائنٹ پہ چیزیں چھینی جا رہی ہیں. آدمی اپنا ذرا سا دماغ کو حاضر رکھے اور درود کی تلاوت شروع کر دے, انشاءاللہ وہ دیکھے گا کتنی مشکل سے آرام سے نکل آئے. اسی طریقے سے 29 جولائی 1999 کو فیصل آباد کے تمام مقامی اخبارات نے بھی اس خبر کو شائع کیا تھا کہ منگل کا دن تھا وہ, اور گوجرانوالا جو روڈ ہے اس پر ایک ویگن اور ایک ٹریلر جو تھا اس میں ایک تصادم ہوا, اور ایک مسافر نے بعد میں انٹرویو دیا کہ عموماً جب سفر ہوتا ہے ظاہر ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں تو مسلسل, اس مسافر نے کہا کہ میں مسلسل درود پڑھتا ہوا جاتا تھا. کہہ رہے جس وقت وہ حادثہ ہوا, وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا, ایک دم سے آنکھوں کے آگے میرے اندھیرا چھا گیا, اور مجھے ایسا لگا کہ کسی نے ہاتھ سے پکڑ کر مجھے وہاں سے نکال کر باہر کھڑا کر دیا, اور وہ تمام مسافر اس بس کے جو ہے وہ ہلاک ہو گئے تھے. لیکن یہ اس کو ایک خراش بھی نہیں آئی. ہر طرف وہ کہہ رہا ہے جب مجھے تھوڑا سا ہوش آیا تو دیکھا کہ ہر طرف انسانی اعضا بکھرے پڑے اور مجھے خراش تک نہیں آئی. پھر اس کے بعد مقامی افراد کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس نے امدادی کاموں وغیرہ کے اندر حصہ لیا. تو اس طرح سے آپ یہ سوچئے کہ اتنے خطرناک ترین حادثات کے وہ کہہ رہے ہیں جس وقت یہ حادثہ ہوا اس وقت بھی میں درود پڑھ رہا تھا, اور مجھے ایسا لگا کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکال لیا. اسی طریقے سے ایک واقعہ ملتا ہے, وہی میں نے کہا کہ ہمارے یہاں کیونکہ ڈاکومنٹ نہیں ہوتے ہیں تو لوگ سرسری پڑھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ بھی 1999 میں ہوا تھا ٹوبا ٹیک سنگھ, کہ سوئی گیس کی جو ورکر تھے وہ سوئی گیس کی لائن میں مرمت کر رہے تھے, اچانک پوری لائن دھماکے کے ساتھ پھٹ گئی. 7 کارکنان جو تھے جو وہاں کام کر رہے تھے, تو 6 کارکنان تو اسی وقت جھلس کر ہلاک ہو گئے, انتقال کر گئے, اور اس میں سے ایک کارکن جو تھا وہ ان شعلوں سے بالکل زندہ سلامت باہر نکل آئے. ذوالفقار نام تھا, ویلڈنگ سپروائزر اس کا. اور یہ جو واقعہ ہے یہ اس زمانے میں جو روزنامہ جنگ لاہور تھا اس نے بھی اس بات کو چھاپا تھا, اور مسلسل اتنی خطرناک آگ تھی کہ 12 گھنٹے تک جو ہے وہ آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا تھا. تو وہ ذوالفقار ویلڈنگ سپروائزر کہتا ہے کہ جس وقت یہ ہم لوگ کام کر رہے تھے اس وقت میں درود پڑھ رہا تھا, اور درود پڑھنے کے دوران ہی 7 کارکنان میں سے جو سب ایک ساتھ موجود تھے 6 اسی وقت انتقال کر گئے, اور جو درود پڑھ رہا تھا وہ آگ سے بالکل زندہ سلامت, ذرا سا بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا, جبکہ اتنی خطرناک آگ تھی 12 گھنٹے تک بجھائی بھی نہیں جا سکی تھی. لیکن کیا ہوا کہ اب علماء بہرحال اس طور پہ کہتے بھی ہیں, اگر کوئی واقعہ سنانا چاہے تو یوں کر کے بھی اس بات کو کہی جا سکتی ہے کہ جب اس دنیا کی آگ اس کے اوپر اثر نہیں کرتی
تو امید کرتے ہیں کہ پروردگار قیامت کی آگ بھی اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی اور جہنم کے اندر اس کو جلنا نہیں پڑے گا جس میں تمام فاسق فاجر اور ظالم افراد وہاں پر جل رہے ہوں. تو انشاءاللہ وہ والی آگ سے بھی پروردگار اس کو بچا لے گا. جب یہ درود دنیا کی آگ سے بچاتا ہے تو یہ آخرت کی آگ سے بھی بچائے گا. تو اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی ایک بات اور فرماتے تھے, کہتے تھے صرف ایک صلوات, صرف ایک درود, یہ بھی عالم برزخ میں ایک نورانی شکل اختیار کر لیتا. اللہم صلی علی محمد. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر فرماتے تھے جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا خدا روز قیامت اس کے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے یہ نور اس کو گھیر لے گا اور اس کو نورانی بنا دے گا. اور کوشش کریں کہ یہ جو درود آپ یہ مرحومین کو بھی عذابوں سے نجات دلانے والا ہے, اور کوشش کریں کہ درود کی ایک تسبیح باقاعدہ پڑھ کر مومنین کو اگر آپ ہدیہ کریں, درود کی ایک تسبیح پڑھ کر مرحومین کو ہدیہ کریں, تاکہ وہ لوگ حقیقتاً اس رات کو اس کا بہت انتظار کرتے ہیں. اور شب قدر میں علی الخصوص ان کے اوپر سے تمام عذاب برطرف ہو جائیں گے. کسی اگر عذاب کا شکار ہوں گے, کسی مصیبت کا وہاں پر شکار ہوں گے, تو بہرحال اس رات کو ایک تسبیح درود تو ضرور اپنے اس پروگرام کے اندر شامل رکھیں اور اس کے بعد مرحومین کو ہدیہ بھی کریں. اور عام زندگی اور مشکلات اور پریشانیوں کے لیے بھی آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی فرماتے تھے کہ جب بھی مشکلات اور پریشانیوں میں گرفتار ہو جاؤ تو درود کا ایک سیلاب روانہ کرو. وہ سیلاب اس طرح سے ہوگا کہ تمام تمہاری مشکلات اور پریشانیوں کو بہا کر لے جائے گا. تو کوشش کریں کہ اس رات کو پوری ایک تسبیح خاص طور پر درود کی ضرور پڑھی جائے. اچھا, یہ بات بھی آئی ہے کہ خود کو لے کر پیغمبر اسلام کی خدمت میں لے کر جاتے ہیں, پیغمبر اسلام کی خدمت میں لے کر جاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو پیغمبر اسلام کی خدمت میں جب فرشتے پہنچیں گے اور آپ کا نام لے کر بتائیں گے کہ اے آقا, آپ کی فلاں امتی نے آپ کو درود کا یہ تحفہ ہدیہ کیا ہے, تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ ہمارا ذکر, ہمارا نام پیغمبر اسلام کی محفل میں لیا جائے, ہمارا نام ان کی سماعتوں سے ٹکرائے. تو وہ کریم اس ہدیے کو پا کر نہ جانے کیا کیا کچھ عطا فرما دیں گے. تو ایک تسبیح چاردہ معصومین علیہ السلام کی خدمت میں ان کو بھی شامل کر لیں اور ان کی خدمت میں اس رات کو روانہ کریں. ایک عالم کو باقاعدہ کسی نے خواب میں دیکھا تھا جو بہت ہی خوش اور مطمئن نظر آ رہے تھے, بہت خوش اور مطمئن. ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا, یعنی پروردگار نے آپ کے ساتھ مرنے کے بعد کیا سلوک کیا؟ کہا کہ ایک عمل کی وجہ سے میری بڑی آسانی کے ساتھ بخشش ہو گئی. وہ یہ کہ جب بھی میں کوئی کتاب لکھتا تھا تو اس میں جہاں پیغمبر اسلام کا نام آتا تھا وہاں ان کے نام اسم گرامی کے ساتھ میں پورا درود اپنے ہاتھ سے لکھا کرتا تھا, اس عمل کی وجہ سے. اللہم صلی علی محمد. عام طور پر ہم صرف سواد بنا کر رہ جاتے ہیں. نہیں, انہوں نے کہا میں اس کی نہیں پرواہ کرتا, جتنی مرتبہ بھی پیغمبر کا نام آیا میں پورا درود ان کے نام کے ساتھ لکھا کرتا تھا. اس کی بنا پر انتہائی آسانی کے ساتھ میری مغفرت ہو گئی, انتہائی خوش و خرم نظر آئے. ابراہیم بن علی نام کا ایک شخص تھا, اس نے بھی خواب میں پیغمبر اسلام کو دیکھا تھا. کہا کہ یا رسول اللہ, میں آپ سے شفاعت کا خواستگار ہوں. تو خواب میں پیغمبر نے, حکایات میں ملتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے شفاعت کے خواستگار ہو تو زیادہ سے زیادہ کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو. اللہم صلی علی محمد. جیسے بہت سی روایات میں ملتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری
کے متعلق کہ جبریل ایک دفعہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے اور اسی وقت مسجد میں حضرت ابو ذر داخل ہو رہے تھے. کہا یا رسول اللہ یہ ابو ذر. پیغمبر نے کہا آپ ان سے واقف ہیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، زمین والوں سے زیادہ آسمان والے ابو ذر سے واقف ہیں. پھر اس کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ 3 اعمال کی بنا پر ان کی شہرت آسمانوں میں بہت زیادہ ہے. نمبر 1 تو یہ، پہلی بات تو یہ کہ عاجزی اور انکساری کا بہت اظہار کرتے ہیں. یعنی اتنے فضیلتوں کا حامل ہونے کے باوجود جو ہے 9 درجے 10 درجے ہیں، 10ویں پہ تو سلمان ہیں، 9ویں پر ابو ذر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عاجزی اور انکساری کا بہت اظہار کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ کثرت سے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ کثرت سے درود کی تلاوت کرتے ہیں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. تو کثرت سے درود کی تلاوت کرنا یہ آسمانوں میں شہرت دلواتا ہے. زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جو ہے ان سے واقف تھے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک محب امام زمانہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. تو فرماتے ہیں کہ حضرت حجت نے ان سے خود تاکید کی تھی کہ جب بھی تم درود پڑھا کرو تو وہ عجل فرجہم کا اضافہ کیا کرو. درود بھیجیے محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آیت اللہ بہجت نے نکتہ ہائے ناب کے نام سے جو کتاب بھی ہے ان کی، اس کے اندر بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اگر کوئی شخص درود کو بھول کر دعاؤں وغیرہ کے اندر مشغول ہو جائے، وہ ایسا ہی ہے جیسے دریا اور سمندر کو چھوڑ کر حوض یا نالی میں مصروف ہو جائے کوئی اس کی تلاش میں. یعنی اگر کوئی شخص بلکہ اپنی دعائیں فراموش کر دے اور درود پڑھتا رہے تو وہ درود کا پڑھنا کہیں زیادہ بہتر اس کی دل کی خواہشات کو پورا کروا دے گا. انہوں نے کہا کہ ایسے ہی درود کو بھولا ہوا ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے، ایسے ہی جیسے سمندر کو چھوڑ کر حوض اور نالی وغیرہ کی تلاش میں لگا ہوا ہے. اچھا، اب درود کی تسبیح یہ آپ کو اس رات کو پڑھنی ہے. اس رات درود کے ساتھ ساتھ ایک شکر کی تسبیح بھی پڑھنی. شکر میں آپ الحمدللہ کی تسبیح پڑھیں. ایک تو یہی ہے کہ یہ رات آپ کو جو نصیب ہوئی ہے یہ قسمت والوں کو ملتی، ورنہ مرحومین تو اس رات کو حسرت کرتے ہیں کہ یہ کاش ہم زندہ ہوتے تو یہ رات ہم کو، وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان تک کوئی چیز پہنچائیں گے، کیونکہ عمل کا موقع تو جا چکا ہے اس دنیا سے جانے کے بعد. اب جو لوگ اس دنیا میں رہ کر اعمال انجام دے رہے ہیں وہ مرحومین کو ہدیہ کر سکتے ہیں. تو یہ رات آپ کو نصیب ہوئی ہے تو الحمدللہ کی ایک تسبیح اس رات کو آپ کریں. اور دیکھا جائے تو بے شمار نعمتیں ہیں پروردگار کی جس کا شکر اس رات کو کرنا چاہیے. اور ہمیشہ شکر کے اندر اس صلاحیت ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، یہ ہمیشہ نعمتوں میں اضافہ کرنے والی چیز ہے. یعنی میں اضافہ چاہتے ہیں اتنی زیادہ اپنے شکر کو بڑھا دیجیے. حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے کہ صبح و شام حضرت نوح اس بات کی تکرار کرتے تھے اس جملے کی کہ پروردگار میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میرے اوپر صبح و شام دینی اور دنیاوی لحاظ سے جو بھی تو نے نعمتیں نازل کی ہیں ان سب پہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یہاں تک کہ تمام تعریفیں تیرے لیے، یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. یعنی صبح و شام بار بار اس شکر کو اپنی زبان کے اوپر لے کے آتے تھے کہ دن و رات میں جتنی نعمتیں پروردگار نازل کر رہا اور ہمیں اپنے اوپر ان کروڑوں نعمتوں کا کوئی احساس ہی نہیں جو پروردگار کی طرف سے ہم پر آ رہی. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو والدین تھے، ظاہر ہے ہر شخص شہر کراچی ہے یا اپنے علاقوں کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، ہر شخص اپنے گھر کے اندر مثلا رہ رہا ہوتا ہے. وہ کہتے تھے کہ ہمارے والدین منع کرتے تھے کہ اپنے گھر کے لیے کبھی بھی غریب خانے کا لفظ استعمال نہ کرو. وہ کہتے تھے جس گھر پر اللہ کی اتنی نعمتیں نازل ہوتی ہیں وہ غریب خانہ کب ہے؟ اس گھر میں مثلا اولاد اللہ کی نعمت ہے، رزق اللہ کی طرف سے عطا ہو رہا ہے، وہ نعمت ہے، صحت ہم کو ملی ہوئی ہے، عافیت ہم کو ملی ہوئی ہے، اتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہو غریب خانہ.
کہتے تھے غریب خانہ مت کو، جہاں اتنی نعمتوں کا نزول ہوتا وہ جگہ غریب خانہ نہیں. شکر کریں. ہم لوگ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ چند ایک محرومیوں کو بیس بنا کر بس ناشکری کر رہے ہوتے ہیں. کروڑوں ان نعمتوں کو احساس کریں جو پروردگار نے نازل کی، جس میں سے ایک یہ رات آپ کو ملی ہے. الحمدللہ کی ایک تسبیح اس رات کو خصوصی طور پر پڑھی جائے. اچھا، جتنی بھی آپ دعائیں کریں گی، یہ دعائیں ہمیشہ وسیلے سے قبول ہوتی، خاص طور پر کیونکہ 21 رمضان ہے، 21ویں شب ہے. اس میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہر دعا کے لیے وسیلہ حضرت امیر کی ذات کو قرار دے. کتاب جو عاشقان خدا کے نام سے ایک لکھی گئی ہے، اس میں آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی کا ایک واقعہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب میں تبریز سے نجف گیا تھا پڑھنے کے لیے، اچھا مجھے وہاں کا بالکل کچھ نہیں پتا تھا، بس میں نجف آ گیا تھا، مجھے وہاں کا کوئی سسٹم پتا نہیں تھا، مجھے وہاں کی کوئی ڈائنامکس پتا نہیں تھی کہ میں کہاں جاؤں گا، کہاں رہوں گا، کون سا استاد جو ہے میں تلاش کروں گا. آج بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. قوم سے تھوڑا سا سسٹم نجف کا الگ ہے، وہاں پہ باقاعدہ استاد تلاش کرنا پڑتا ہے نجف. اور پھر فرماتے ہیں کہ کون سی راستے کا میں انتخاب کروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. بڑے اخلاص کے ساتھ کہہ رہے ہیں، جب میں وہاں گیا تو میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. بس میں پہنچ گیا، نہ میرے پاس رہائش کا کوئی انتظام تھا، نہ کچھ تھا. اور میں نجف میں حضرت امیر المومنین کے روضے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور کہا، یا امیر المومنین، مجھے نہیں معلوم میں کس راہ کا میں انتخاب کروں، میں کہاں جا کر رہوں، میں کس استاد کا انتخاب کروں، میں رضایت پروردگار کو کیسے حاصل کروں، آپ میری مدد کیجیے. کہہ رہے اس کے بعد بہرحال ایک مکان کا تو بندوبست ہو گیا تھا، اور میں بھی جا کر میں نے وہاں سامان رکھا ہی تھا، اور کسی انہی سوچوں کے اندر غرق تھا کہ دروازے پر دق الباب ہوا. کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. میں نے کھولا تو دیکھا ایک بزرگ عالم دین کھڑے ہوئے ہیں، بڑی نورانی شخصیت ہے ان کی، اور کہا کہ نجف اشرف میں جو شخص بھی آئے اسے علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تہذیب نفس کا علم بھی حاصل کرنا پڑے گا. اس بات سے اپنے نفس کی تہذیب سے غافل نہ ہو جانا. ایسے علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ انسان اپنے نفس کی تہذیب سے غافل ہو اور علم حاصل کرتا رہے. کہہ رہے ہیں ان کی باتیں روح کی گہرائیوں تک مجھ پر اثر کر گئیں. مجھے گویا اپنے تمام سوالوں کا جواب مل گیا کہ واقعتاً علم کے ساتھ تہذیب نفس اگر ساتھ میں نہ ہو تو ہر چیز بیکار ہے. اور حضرت امیر المومنین کے توسل سے یہ کون سی غیبی شخصیت جن کو میں جانتا بھی نہیں میرے پاس گھر پہ بھیجی گئی. جب تحقیق کی تو معلوم چلا کہ وہ آیت اللہ سید علی آقا قاضی طباطبائی کی ذات اقدس تھی. کہہ رہے ہیں اس کے بعد یعنی اس توسل کے نتیجے میں گویا ایک لحاظ سے ادھر انہوں نے امیر المومنین سے توسل کیا، اور ادھر اگلے ہی دن ان کے پاس آیت اللہ علی آقا قاضی طباطبائی پہنچ گئے. اور کہہ رہے ہیں اس کے بعد میں جتنا عرصے وہاں پر رہا ان کا ایسا دل دادا بن گیا، میں نے ان کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑا، اور مسلسل ان کے درس میں جب تک وہاں رہا ان کے درس اخلاق میں جاتا رہا. یہی وجہ ہے کہ جو بھی علماء فرماتے ہیں کہ مراحل سیر و سلوک جو بھی ہیں یہ معصومین کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہوتے. یعنی آپ عمل کے اعتبار سے خواہ کتنے ہی عمل کیوں نہ کر لیں، مراحل سیر و سلوک جب تک ائمہ کا توسل حاصل کوئی شخص نہ کرے چہاردہ معصومین کا، تب تک وہ تکامل کے مرحلے تک نہیں پہنچ سکتا. تو کیونکہ یہ واسطہ فیض الہی، ان کے ذریعے فیض الہی ہم تک پہنچتا ہے. اس واسطے کو اگر کوئی بیچ میں سے نکال دے گا تو وہ کبھی اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا. تو ایک تو حضرت امیر المومنین سے توسل کرنا ہے، دوسرا اپنے دعاؤں کے اندر واسطہ دینا ہے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. آیت اللہ تقی مدرسی نے اپنے ایک درس کے اندر بیان کیا کہ 61 ہجری میں جب امام حسین شہید کر دیے گئے تو باقاعدہ اس کے بعد شیطان نے اپنے رخساروں پر تماچے مارنے شروع کر دی. اس کے چیلے سارے جمع ہو گئے کہ اے امیر تمہیں تو اس وقت خوش ہونا چاہیے، تم اپنے آپ کو یہ گریا اور یہ سب کیوں کر رہے ہو اور یہ اپنے منہ پہ تماچے کیوں مار رہے ہو. کہنے لگا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی
کہ میں لوگوں کو جہنم میں بھیجنا چاہتا تھا، لیکن امام حسین کی شہادت سے ایک باب رحمت کھل کر رہ گیا کہ اب جو بھی ان سے متوسل ہوگا وہ ان کی شفاعت سے ضرور بہرہ مند ہو جائے گا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ جہنم میں لوگوں کو بھیجوں گا، اب تو ایک باب رحمت مستقل کھل گیا ہے، اب جو بھی ان سے توسل اختیار کرے گا وہ ان کی شفاعت سے ضرور بہرہ مند ہو جائے گا۔ تو بہرحال امام حسین علیہ السلام کی شفاعت خاص طور پر، اور ابن طاؤس جب بھی فرماتے تھے، جو ان کی کتاب اقبال الاعمال ہے، کہ معصومین کی معرفت جو ہے وہ شب قدر کی معرفت سے بھی زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں کتنے ایسے افراد ہیں جن کو جانتا ہوں گرچہ شب قدر، کہ وہ شب قدر کی پہچان رکھتے تھے، اور شب قدر کی پہچان سے کہیں زیادہ معصومین علیہ السلام کی معرفت کی بات ہے۔ تو لوگ سوچتے ہیں کہ شاید صرف شب قدر کی پہچان ہمارے پاس ہو، تو وسیلے میں ایک تو حضرت امیر کا وسیلہ، امام حسین علیہ السلام کا وسیلہ۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے، دیکھیے میں معصومین کے وسیلے پھر بھی پتہ، لیکن ایک چیز اور بھی جسے کہا جاتا ہے جن کا وسیلہ اختیار کرنا چاہیے، ارکان اربعہ کا۔ 4 افراد ہیں جن کو ارکان اربعہ کہا جاتا ہے، دین کی بنیادوں میں شامل ہیں معصومین کے بعد: عمار یاسر، سلمان فارسی، مقداد اور ابو ذر۔ یہ 4 افراد یہ ارکان اربعہ کا کہلائے جاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا جابر بن عبداللہ انصاری سے، اے جابر اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا مستجاب ہو تو مقداد کا نام لے کر خدا سے دعا کیا کرو، کیونکہ اس کا نام بہترین اسماء میں سے ایک۔ باقاعدہ شیخ مفید نے کتاب اختصاص کے اندر اس روایت کو لکھا۔ تو ان افراد، یہ جو 4 افراد، عمار یاسر، سلمان فارسی، مقداد اور ابو ذر، یعنی جو غیر معصومین میں سے بڑی اہمیت ہے ان کی، معصومین کے بعد سب سے زیادہ، تو ان 4 افراد کے وسیلے سے بھی دعائیں مانگیں۔ آپ دیکھیے کیسی آپ کی دعا نہیں قبول ہوتی۔ اور آیت اللہ عراقی تو یہ تو پھر بھی ائمہ کے اصحاب کی بات تھی، پیغمبر کے اصحاب کی بات تھی۔ آیت اللہ عراقی فرماتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اگر کسی کو کوئی مشکل درپیش ہو اور وہ قرآن کا ایک سورہ پڑھ کر میرزائے قمی کو ہدیہ کرے اور اس کی وہ مشکل حل نہ ہو۔ آج تک کبھی ایسا ہوا ہی نہیں، آج تک ایسا نہیں ہوا۔ یعنی میں نے جتنے بھی افراد کو یہ بات بتائی ہے اور واقعتاً انہوں نے اس کا تجربہ کیا ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ یعنی ہم نے واقعی جس مشکل کے لیے ہم نے یہ والا عمل کیا۔ آیت اللہ عراقی کہتے ہیں کسی کی کوئی مشکل ہو اور وہ قرآن کا کوئی ایک سورہ پڑھ کر میرزائے قمی کی روح کو ہدیہ کرے، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی وہ دعا رد ہو جائے۔ اسی طریقے سے دیکھیے ارکان اربعہ کی توسل کی طرف میں نے ذرا متوجہ کیا آپ کو کہ ان کا بھی وسیلہ اختیار کریں۔ آیت اللہ عراقی نے مرزا قمی کا وسیلہ جو ہے کہ ان کو ہدیہ کریں، پھر دیکھیں دعا کیسے قبول ہوتی۔ آقا منیر الخباز جو قطیف کے بڑے علماء میں اور آیت اللہ خوئی کے شاگردوں میں بھی رہ چکے ہیں، یہ خود فرماتے ہیں کہ آیت اللہ سید عبد الاعلی سوزواری سے جب پوچھا گیا کہ حاجات کی قبولیت کے لیے سب سے بہترین عمل بتائیے کون سا ہے، سب سے بہترین اور مجرب عمل، تو انہوں نے کہا کہ اقامت مجالس حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ۔ اللہم صل علی مادر ابو الفضل العباس، ولی خدا حضرت امیر کی زوجہ حضرت ام البنین، ان کی مجالس اعضاء کو گھر میں ان کے عنوان سے ان کے نام پر قائم کرو، پھر دیکھو کہ کیسے تمہاری دعا نہیں قبول ہوتی۔ مجلس اعضاء بڑے بڑے علماء، آیت اللہ تقی مدرسی مجلس حضرت ام البنین کا جب انعقاد ہوتا ہے تو اس کے اندر اس سے خطاب کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی بہت اہم ہے حضرت ام البنین کے حوالے سے، اور وہ ہے سفرہ حضرت ام البنین، ان کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلانا۔ ان کے ایک دسترخوان، ہمارے یہاں دسترخوان امام حسن بہت مشہور ہے، لیکن سفرہ ام البنین یہاں اتنا زیادہ مشہور نہیں، کچھ جگہوں پہ لوگ کرتے ہیں لیکن ایران میں اور عرب دنیا کے اندر بہت زیادہ اتنا مجرب ہے کہ کوئی بھی آپ کی حاجت ہو، آپ حضرت ام البنین کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلائیں، پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی حاجت کیسے قبول نہیں ہوتی۔ تو باقاعدہ سفرہ ام البنین سے متعلق علماء بہت سارے ان کے استفتاءات بھی موجود ہیں۔
اور شاید شب بود یا اس طرح سے کسی تاریخ میں ہوتا ہے وہ. اور خود مرحوم آیت اللہ خوئی وہ اس بات کے بہت زیادہ معتقد تھے حضرت ام البنین سے توسل کے اعتبار سے. بہت ہی زیادہ معتقد تھے کہ کوئی بھی دعا آپ ان کے حوالے سے کریں. جس طریقے سے حضرت ام البنین ہے, اسی طریقے سے ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ گرامی حضرت نرجس خاتون صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے حوالے سے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو رائج نہیں ہیں ہمارے ہاں, اور ان کے توسل کو بھی اختیار کرنا چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہ کتنی تیز رفتاری سے آپ کی دعائیں قبول ہوئیں, اور یہ تو شب قدر ہے ہی دعاؤں والی رات. تو اس میں علی الخصوص آپ ان شخصیات کا دماغ میں رکھتے ہوئے ان کے وسیلے اور واسطے سے پروردگار کی خدمت میں اپنی حاجات کو پیش کیجیے. اچھا, اب دعائیں مانگنا ہے ہمیں. کون سی دعائیں مانگنا؟ شہید مطاری ایک چیز بہت ہم بیان فرماتے تھے. دیکھیے, ہم ہمیشہ کہتے تھے خدا سے دعائیں مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں یہ عطا کر, ہمیں یہ عطا کر, ہمیں وہ عطا کر. وہ فرماتے تھے کہ اس میں ایک چیز کا اضافہ کر لیں. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ پروردگار ہم سے یہ لے لے, یہ لے لے, یہ لے لے. حالانکہ اس دعا کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم پروردگار سے کہیں کہ پروردگار ہم سے یہ لے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے, یا اللہ ہم سے مال و مقام کی محبت کو چھین لے, اے اللہ ہم سے بغض و حسد لے لے, اے اللہ غرور و تکبر کو ہم سے چھین لے, پروردگار جہالت کو ہم سے چھین لے. یعنی سب سے پہلے جو تم سے چیزیں لے لینی چاہیے اس سے پہلے اپنے آپ کو دور کر لو, اور اس کے بعد کہو کہ پروردگار مجھے فلاں 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 چیز عنایت فرما. اب کیا ہے, اب یہ تمہارے دعا کے قبول ہونے کا سب سے صحیح ترین موقع ہوگا, کیونکہ یہ چیزیں جب تک موجود ہیں, یہ خباثتیں جب تک گھر, یعنی جسے آیت اللہ بہجت کہتے تھے نا کہ پہلے تخلیہ کرو پھر تہلیہ کرو, یعنی پہلے گندگیوں کو صاف کرو پھر اس کے بعد کسی اچھی چیز کو وہاں پر دعوت دو آنے کی. تو ہم اپنے دل کے اندر ان تمام گناہوں کے انبار اور گندگیاں لگائی ہوئی ہیں, اور اس کے اندر ہم نیک چیزوں کو طلب کر رہے ہیں, ممکن نہیں. پہلے گندگیاں ہٹانی پڑیں گی. تو دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے پروردگار سے اپنی ایک ایک برائی کو یاد کریں اور کہیں پروردگار یہ ہم سے چھین لے, یہ برائی مجھ میں بہت پائی جاتی ہے, یہ غیبت مجھ سے نہیں چھوٹتی ہے, مجھ سے فلاں گناہ بھی ہو جاتا ہے. یعنی ایک ایک برائی کو یاد کریں اور پہلے پروردگار سے کہیں کہ ان سے میرا پیچھا چھوڑا دے پروردگار, اور اس کے بعد پھر اپنی جو اور حاجات ہیں ان کو طلب کریں. یہ بہترین موقع ہوگا قبولیت کے لیے. پھر دیکھیں, بہرحال یہ ہے کہ آپ کو دعائیں تو قبول کروانی. آیت اللہ بہجت اور دیگر عرفا بھی ایک بات فرماتے ہیں بہت اچھی, کہ سب سے بہترین دعائیں وہ ہوتی ہیں جو معکوس دعائیں, معکوس میم عین کاف واو سین, ریورس اور ریفلیکٹ جو کرتی, یعنی اس طرح سے دعائیں کریں. وہ کہتے ہیں سب سے بہتر دعا یہ ہوگی کہ مثلا یہ کہیں کہ اے پالنے والے, واسطہ ہے تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا, وہ جیسے جو افراد بھی گرفتار بلا ہوں اور مشکلات کا شکار ہوں, پروردگار ان سب کی مشکلات کو دور فرما دے. اس سے کیا ہوگا, آپ نے نا دیگر لوگوں کے یہ معکوس دعائیں, یعنی یہ ریفلیکٹ ہو کر آپ ہی کی طرف واپس پلٹ کر آ جاتی, یا آپ ہی کی طرف واپس آ جائیں گے. آپ نے دعا کی دوسرے لوگوں کی مشکلات و تکالیف کے لیے, اور یہ آپ کے اپنے حق میں قبول ہو جائے گی. اور روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ پروردگار ایک فرشتے کو خلق کرتا ہے, اور وہ فرشتہ جو ہے وہی دعا آپ کے لیے کرنا شروع کر دیتا ہے. تو دیکھیے ہم جو ہیں, اور اس کی دعا میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوتی قبول ہونے میں, کیونکہ ہمارے بہت سارے گناہ اور اعمال ایسے ہیں جو قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتے ہیں. فرشتے کا کوئی عمل ایسا نہیں, اس کی دعا پروردگار لازمی قبول کرتا ہے. تو ہمیشہ معکوس دعائیں کریں, دوسرے لوگوں کے لیے دعائیں کریں, اور وہ دعائیں مثلا کسی کا کوئی شادی کا مسئلہ ہے, کوئی رشتے کا مسئلہ ہے, کوئی روزگار کا مسئلہ ہے, تو دیگر لوگوں کے حوالے سے یہ والی دعائیں کریں, تو وہ پروردگار اس فرشتے کے ذریعے آپ کو کے لیے بھی وہ چیز قبول فرما لے گا. اچھا, بعض اوقات دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ دعائیں جو ہیں زیادہ ثواب والی دعائیں بھی کریں. یہ بھی دعا, دیکھیں دعا کرنے کا بھی ایک ہنر ہونا چاہیے اور یہ سیکھنا چاہیے. آیت اللہ بہجت کے پاس ایک حاجی آیا, تازہ حاجی تھا,
تو آیت اللہ بہجت نے اس کے لیے دعائیہ کلمات کہے اور کہا کہ پروردگار تمہارے اعمال کو قبول فرمائے، تمہارے حج کو قبول فرمائے اور آئندہ بھی تمہیں 50 حج نصیب فرمائے۔ اب وہ جتنے سال اس کے بعد حج پہ جاتا رہا، انہوں نے تو ایک دفعہ دعا دے کے ختم کر دی، اس کے بعد یعنی ان تمام حجوں کے ثواب میں بھی آیت اللہ بہجت شریک ہو گئے۔ تو ہمیشہ دوسروں کو طویل المدت طویل المیعاد دعائیں دیں، ان کو نیک توفیقات کی، تو ان دعاؤں کے نتیجے میں جو وہ عمل کرے گا اس سب کے ثوابوں میں بھی آپ شریک ہو جائیں گے۔ اور دعاؤں کے حوالے سے ایک چیز اور بھی ہے، علماء فرماتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے والدین کا راضی ہونا بہت ضروری، بہت ضروری، والدین کا راضی ہونا۔ ایران کے اندر باقاعدہ جو فوجی پریڈ وغیرہ ہوتی ہے اس میں والدین کے لحاظ سے بھی ان کو بلایا جاتا ہے، اور وہ جو بھی اچیومنٹ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس میں باقاعدہ وہ والدین آتے ہیں، ان کو یعنی یہ تمام دوزانو ہو کر تعظیماً ان کے ہاتھ چومتے ہیں، یعنی والدین کے اس لحاظ سے ایک عظمت۔ آیت اللہ طباطبائی ایک بڑی اچھی بات کہتے تھے کہ وہ کہتے ہیں واقعات سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ اشخاص جو والدین کو اذیت پہنچاتے ہیں ان کو کبھی بھی ہم نے سعادت اور فلاح تک پہنچتے کبھی نہیں دیکھا۔ جو بھی واقعات ملتے ہیں وہ سعادت اور فلاح تک کبھی بھی نہیں پہنچتے جو والدین کو باقاعدہ اذیت پہنچانے والے۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، دعاؤں میں ہمیشہ جن سے بھی کینہ اور عداوت محسوس ہوتی ہو ان کو دعاؤں میں مقدم کر دیں، کیونکہ خود کینہ جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے۔ تو جن سے بھی آپ کو دل میں کینہ اور برائی محسوس ہوتی ہو ان کو اپنی دعاؤں میں مقدم کریں، اس سے کینہ بھی دور ہو جائے گا۔ اچھا اور دعاؤں کے حوالے سے صحیفہ سجادیہ کے اندر جو دعائے عافیت، کوشش کریں کہ یہ اس رات، کیونکہ بہت ساری دعائیں ایسی ہیں دیکھیے جو آپ کریں گے اور آپ کو خود ہی یاد نہیں آئے گی، بعد میں کہیں گے ارے ارے فلاں فلاں دعا تو رہ گئی۔ دیکھیں اگر آپ نے دعائے عافیت پڑھ لی تو اس میں ہر چیز کور ہو گئی، یعنی اگر آپ صحیفہ کاملہ سے دعائے عافیت پڑھ لیں تو گویا آپ نے کوئی بھی چیز، پھر آپ مطمئن ہو جائیں کہ کوئی چیز بچی بھی نہیں ہوگی کہ جو آپ نے طلب نہ کر لی۔ تو دعائے عافیت اس رات کو خصوصی طور پر پڑھیں آپ۔ اچھا اصلاً یہ دعائیں ہیں بھی اسی وجہ سے، آیت اللہ بہجت کہتے تھے ائمہ نے دعائیں اس وجہ سے تعلیم کی ہیں تاکہ وہ ہمیں نور میں غرق دیکھیں۔ تو یہ رات اگر ہم ان دعاؤں میں گزاریں گے پوری رات نور میں غرق رہیں گے، یہ ایک بڑی خصوصی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مثلا اس میں دعائے مکارم الاخلاق وہ اگر کوئی شخص پڑھ سکے تو ضرور پڑھے۔ اتنی اہم یہ دعا ہے کہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی 40 سال سے شرح دعائے مکارم الاخلاق کا درس دے رہے ہیں۔ 40 سال ہو گئے ابھی تک دعائے مکارم الاخلاق ختم نہیں ہوئی، ہفتے بعد درس ہوتا ہے ان کا۔ اتنی اہم دعا ہے، اور باقاعدہ اس کو صرف ترجمہ ہی پڑھیں آپ، اگر اتنا وقت نہیں ہو عربی پڑھنے کا تو کم سے کم ترجمہ پڑھ کر ہی آپ کو ایک وجد آ جائے گا دعائے مکارم الاخلاق۔ البتہ کوشش یہ کریں کہ عام طور پر جس وقت دنیاوی، اصل میں لوگ اتنے پریشان ہیں کہ بے تحاشا اپنی عام دنیاوی دعاؤں کے لیے بھی شدت کے ساتھ گریا کرتے ہیں۔ عام دنیاوی تو بہت زیادہ دنیاوی دعاؤں کے لیے گڑ گڑانا اور بہت زیادہ شدت سے گریا نہ کریں۔ دنیاوی دعاؤں کے لیے بہت زیادہ شدت سے گریا، کیونکہ اس سے امام کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آیت اللہ بہجت بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ ہمارے تمام معصومین جو ہیں وہ نور واحد ہیں، یعنی کسی بھی ایک سے متوسل ہونے کے معنی آپ سب سے متوسل ہو جائیں۔ حضرت امیر سے متوسل ہو گئے، گویا 4 معصومین سے متوسل ہو گئے۔ تو ایک کے پاس درخواست گئی گویا سب کے پاس چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آیت اللہ بہجت کے مشہد سے میرے پاس ایک مومن آیا اور آ کے کہنے لگا کہ کل میں حرم گیا تھا مشہد میں تو میں نے بڑی کرامات کا مشاہدہ کیا، اور اس میں سے ایک یہ تھی کہ 2 بیمار عرب افراد تھے، وہ جو شدید بیمار تھے، یہ حرم امام رضا آئے اور شفا یابی کے لیے امام رضا سے متوسل ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔
ڈاکٹروں نے بہت بڑا سا آپریشن بتایا تھا اور آپریشن کے بعد کہا تھا کہ بلکہ کامیابی کا بھی زیادہ امکان ظاہر نہیں کیا تھا. تو یہ آ کر امام رضا سے متوسل ہوئے. تو متوسل ہونے کے بعد جب وہ واپس اپنے ہوٹل آئے اور وہاں آ کر سوئے تو دونوں نے الگ الگ خواب میں دیکھا کہ حضرت معصومہ قم تشریف لائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. معصومہ قوم نے آ کر کہا کہ حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے تم لوگوں کے لیے پیغام دیا ہے کہ انہوں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے, تمہارے آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک سے یہ کہا اور دوسرے سے یہ کہا کہ تم بہت زیادہ گریہ کرتے ہو, بہت زیادہ گریہ نہ کیا کرو. اس سے امام رضا کے لیے جب کوئی شیعہ یا کوئی زائر بہت زیادہ کسی دنیاوی حاجت کے لیے روتا اور تڑپتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے تو امام کو بہت زیادہ اس سے تکلیف پہنچتی. تو بہرحال کوشش کریں کہ کوئی ظاہر لوگوں کے ساتھ پریشانیاں بہت ہیں تو اس میں شدت کے ساتھ گریہ یہ نہ کریں, یعنی دنیاوی حاجات کے لیے. اچھا, دعاؤں میں کوشش کریں کہ حضرت حجت کے لیے ظہور کی دعا کو مقدم کریں, کیونکہ دیکھیے مستقبل کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیے ہم بعض اوقات صرف ہم اپنے حال کے لحاظ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی کچھ پتہ نہیں کہ ہم اگلے سال رہیں یا نہ رہیں, دنیا میں آنے کے اعتبار سے یا کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ ہم اس اگلی شب قدر میں دعائیں نہ کر سکیں. تو بہت سی مستقبل کی پیش بینیاں بھی اس رات میں کر لینی چاہیے. آنے والی نسلیں کس خلفشار کا, کس ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ پہلے کی نسبت کتنی زیادہ مشکلات کھڑی ہوتی جا رہی ہیں, ان لوگوں کے ساتھ نہ جانے کیا ہوگا. ٹھیک ہے ہم ان آنکھوں کے سامنے نہیں ہے, لیکن ایک ہمدردی کا اور ایک محبت کا جذبہ تو ان کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہوتا ہے, ان کے لیے بھی ابھی سے دعا کر کے جائیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ کرنی چاہیے. اچھا, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم بالکل فراموش کیے ہوں گے دعاؤں میں, لیکن آپ کو فراموش نہیں کرنی. وہ کیا ہے؟ مثلا موت اور اس کے بعد کے مرحلوں کے لیے دعا. مثلا جس وقت انسان موت, جس وقت اس کے پاس ملک الموت آتا ہے, موت کی سختی ایک ہے, اس کو پروردگار موت کی سختی کو مجھ سے دور فرمانا, اور اسی طرح سے قبر کے بہت سارے عذاب ہیں. اسی طریقے سے مثلا یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ بہرحال ایک موقع اور وقت کیسا آئے گا, تو انسان کو چاہیے کہ اس موقع اور وقت کو یاد کرے کہ ایسے کوئی چیز نہ ہو کہ مجھے ان عذابوں کا اور ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. اسی طریقے سے مثلا منکر و نکیر جس وقت آئیں گی وہ بہت ہی خوفناک اور دہشت ناک مرحلہ ہوگا. البتہ مومنین کے لیے بہرحال وہ مبشر اور بشیر کے طور پر آئیں گے, لیکن بہرحال کچھ نامہ اعمال ہمارے بھی اپنے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ایسا مرحلہ کوئی پیش آ سکتا ہے. کہ بہت سی روایتوں میں ہے کہ فقط ان دونوں کا دیکھا جانا ہی کہ اس کے بعد کوئی عذاب نہ بھی دیا جائے تو وہ بہت کافی, وہ اتنی خطرناک شکلوں میں بھی بعض اوقات آتی ہیں. تو ان سے منکر و نکیر کے جو سوالات ہیں اور جو مراحل ہیں ان کے لیے دعا کرنا. اس کے علاوہ مثلا برزخی زندگی ہے, اس کے لیے ایک الگ اس کی پریشانیاں ہیں, اگر وہ آپ دیکھیں اس کے لیے آپ دعائیں کریں. اس کے علاوہ مثلا میدان قیامت کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے ایک ترکش ہوتا ہے جس میں تیر بالکل ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ہوتے ہیں کہ وہاں ان کو کھڑے رہنے کی جگہ نہیں ہوگی, اتنا میدان قیامت کے اندر اتنی تنگ جگہوں کے اوپر. اور بہت سے لوگ جو اس دنیا میں بہت زیادہ تنگ دل ہیں, روایت میں ملتا ہے کہ آخرت میں ان کو فقط اتنی جگہ دی جائے گی جتنا دیوار میں کیل ٹھوکنے کے برابر دی جاتی, اس طرح سے ٹھوک دیا جائے گا ان کو. تو اس میدان قیامت کی سختیوں کے لحاظ سے کہ پروردگار مجھے ان سے بھی تو بچانا. اسی طریقے سے مثلا پل صراط ہے, پل صراط سے گر گر کر لوگ جہنم کے اندر جا رہے ہوں گے, اتنا بڑا مرحلہ درپیش ہے اور ہم یہ چھوٹی موٹی دعاؤں کے اندر لگے ہوئے. ٹھیک ہے یہ والے بھی دعائیں کریں کیونکہ اس دنیا کے اندر رہنا ہے تو ان سے بھی بچنا ہے, لیکن بہت بڑے مسئلے درپیش ہیں بعد میں, ان کے لیے بھی دعا کریں. اسی طریقے سے مثلا کس طرح سے لوگ وہاں پر گر رہے ہوں گے, موقف ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ جہنم کی جو آگ ہے اس سے بچنے کی دعا کریں. نامہ اعمال کا ہاتھوں میں دیا جانا اتنا بڑا مرحلہ ہے کہ اس وقت انسان جو ہے وہ جس وقت نامہ اعمال دیا جا رہا ہوگا اپنا ہاتھ بڑھائے گا
تو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا؟ بس اسی وقت فیصلہ ہو جانا ہے. اتنا بڑا مرحلہ ہے کہ عرفا کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں بس بات کو سوچ کر کہ کس ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. اس موقع کا آپ کو سوچنا ہے. اور اسی طریقے سے اور صرف دوزخ کا ہی نہیں سوچنا, جنت کے درجات کا سوچنا ہے. بہت سے ایسے افراد ہوں گے کہ جن کو مثلاً 100 سال بعد ائمہ سے ملاقات نصیب ہوگی. کچھ کی ہر مہینے ہوگی, کچھ کی ہر سال ہوگی, کچھ کی روزانہ ہی ہوگی, کچھ ہر وقت ہی ان کے پڑوس میں بیٹھے رہیں گے. تو کون سے والے؟ تو اس کے لیے بھی تو دعائیں کریں کہ ان کا جوار اور ان کا ساتھ کثرت کے ساتھ نصیب فرما. ایسا نہ ہو کہ ہم ان افراد میں سے ہوں کہ جن کو 1000 اور 500 سال کے بعد مثلا ملاقات ان سے نصیب ہو رہی. کتنی بڑی محرومی ہوگی جنت میں جا کر بھی. تو کتنے اہم مسئلے درپیش ہیں اور ہم چھوٹی چھوٹی دعاؤں کے اندر پوری فہرست بنا کے بیٹھے ہوئے 90 95 98 99% دعائیں تو یہی اس دنیا کی جو چند دن بعد ختم ہو جانی. تو ہم چاہتے ہیں ہمیں ان کے رجسٹر میں اپنی جگہ بنانی, سب سے آخر میں, جنت کے رجسٹر میں سب سے آخر میں نہیں رہنا. دیکھیے کہا جاتا ہے نا کہ دنیا کے ہم لوگ تمام ہماری کوششیں دنیا کے لیے ہوتی ہیں, دنیا ہی کے لیے نام حاصل کرنا چاہتے ہیں, دنیا ہی کے لیے سب چیز حاصل. مثلا دنیا کے لیے میکسیمم کتنے بھی اچھے آپ کام کر لیں, دنیا زیادہ سے زیادہ آپ کو کیا کہے گی؟ آپ کے نام پر ایک روڈ کا کوئی ایک نام رکھ دے گی مثلا, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. مثلا ہم اپنے ناموں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنے نام اخباروں میں چھپوانا چاہتے ہیں, اپنے نام ٹی وی پہ آتے دیکھنا چاہتے ہیں, اپنے نام کی نیم پلیٹس دروازوں اور دیواروں کے اوپر جو ہے لگاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کیا ہے کہ بس فلاں چیز ہو, اتنے لائکس مل جائیں, اتنے ہمیں کمنٹس ہمارے حق میں آ جائیں, یہ بیٹھے گنتے رہتے ہیں. اور مرتے ہی جس نام کے لیے سب سے زیادہ کوشش ہے, کسی نے بڑا اچھا کہا ہے کہ سب سے پہلے یہ نام آپ سے چھین لیا جاتا مرتے ہی. اب کوئی نہیں کہے گا کہ مثلا عابد حسین زیدی صاحب, کہیں گے میت کدھر ہے, میت کب اٹھے گی, میت کب آئے گی, جنازہ کا اٹھنے کا وقت کیا ہے. ارے بھائی اس سے نام لے کے کیوں نہیں مخاطب کر رہے ہو؟ نہیں, نام وام سب چھن گیا. اب اعلان ہوگا کہ نماز جنازہ فلاں جو ہے میت کی اتنے بجے جو ہے وہ کی جائے گی. تو بہرحال یہ نام سب سے پہلے چھین لیا جائے گا آپ سے. تو اس چھوٹے سے نام کے لیے یعنی اتنی محنت ہم کر رہے ہیں, اصلاً وہاں کے رجسٹر میں نام آ جائے. تو اس شب قدر کی جو یہ نورانی رات ہے, امام زمانہ علیہ السلام کے سامنے جب یہ نام پیش ہو, ان کے رجسٹر, ان کے یعنی امام علیہ السلام جو ہیں وہ آپ سے راضی اور خوش ہو جائیں. مسجد جمکران, اس کے جو خطیب ہے سید حسین حسینی قبی, انہوں نے مسجد جمکران میں باقاعدہ جو دعائے توسل کا پروگرام ہوا تھا اس میں خطاب کرتے ہوئے بات فرمائی تھی کہ آیت اللہ علی آقا قاضی جو تھے وہ اپنے شاگردوں کو کچھ خاص نصیحتیں کرتے تھے. ان نصیحتوں کو ایک کتاب آیت الحق کے اندر جمع کیا گیا, آیت الحق. اور یہ کتاب رہبر معظم آیت اللہ خامنہی فرماتے ہیں کہ کتاب ہر وقت میرے ساتھ رہتی, آیت الحق جو, اس میں دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے آیت اللہ علی آقا قاضی اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کبھی بھی کسی مومن کی بے عزتی اور توہین نہ کرنا. اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. یعنی عام زندگی میں اگر ہم کسی مومن کی توہین اور بے عزتی کریں, جس سے وہ کوئی ایسا عمل جس سے وہ اپنی توہین اور بے عزتی محسوس کرے, تو آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت سے روک دے گا یہ عمل. تو آپ کو عام زندگی میں بھی کوشش کرنی چاہیے. فقط ایسا نہیں کہ آپ صرف اسی اس میں رہ جائیں کہ بس ہمیں جو ہے وہ شب قدر ہی کے اندر کوئی دعا جو ہے قبول کروانی ہے, بس اس کی حد تک. عام زندگی میں بھی قبولیت کا یہ والا اس عمل کو کسی مومن کی توہین و تذلیل کبھی نہ کریں. تو بہرحال یہ اس طرح سے ہوتا. اچھا, کیونکہ جب آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور تقوی وغیرہ کی طرف جاتے ہیں تو یہ عمل خود جو ہے آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک چیز بن جاتی. جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ آیت اللہ شیخ مرتضی انصاری جو تھے, ان کے ایک شاگرد تھے, وہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تقریباً بلکہ ایک شخص کا داماد جو ہے وہ شیخ مرتضی انصاری کا شاگرد تھا,
اور وہ کہتے ہیں اس وقت بس ایسی کوئی 10 سال میری عمر ہوگی. میرے دادا جو تھے وہ شیخ مرتضی انصاری کو مضافات میں کوفے میں انہوں نے ایک دعوت دی تھی. اسی وقت اچانک ایک زبردست طوفان آ گیا. اتنا زبردست طوفان تھا کہ شدید خوف و ہراس پھیل گیا. ان کے دادا نے ظاہر ایک آدمی نے ایک دعوت منعقد کی ہے, کسی کا کوئی پروگرام ہو, اسی وقت تیز ہوائیں طوفان اور یہ سب کچھ آ جائے, اس کا پورا پروگرام تہوبالا ہو جائے گا. میرے دادا نے شیخ مرتضی انصاری سے کہا کہ آپ دعا کیجئے. شیخ مرتضی انصاری نے دعا کرنے کے بعد ہاتھ نیچے بھی نہیں کیے تھے اور طوفان اچانک سے تھم گیا, اسی وقت تھم گیا. تو تقوی اور پرہیزگاری جو ہے وہ اس طرح سے دعاؤں کو قبول کرواتی ہے. ہم گناہوں کے ساتھ یعنی پورے وقت اور پورے سال جو ہے وہ گناہوں کے اندر آلودہ رہتے ہیں اور بس چاہتے ہیں کہ بس ہم بٹن دبائیں, اس رات کو 2-4 یہ عمل کریں اور فوراً ہماری ساری دعائیں قبول ہو جائیں. ٹھیک ہے, اس میں بڑی برکتیں ہوں گی, لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بھی بہت ضروری. تو اچھا, ایک کتاب ہے آخرت ساز واقعات, اردو میں ترجمہ بھی ہو گئی ہے. علی افضل قومی قبلہ مولانا نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اس میں کہ شہر اصفہان کے ایک عالم دین نے ایک شرط پر اپنا نام بتایا نہ جائے بشرط, اس شرط پہ انہوں نے اس واقعے کو بیان کرنے کی اجازت دی. کہنے ایک رات مجھے الہام ہوا کہ اصفہان کا ایک مومن دکاندار ہے, اس کو 45,000 تومان لے جا کر مدد کے طور پر دو. اچھا, میں اٹھا, اب میں سوچ رہا ہوں پتہ نہیں یہ بات حقیقت ہے, خواب ہے, کیا ہے. بہرحال وہ مشخص کر دیا گیا تھا, دکاندار میں اس کو پہچانتا تھا. خواب میں مجھے حکم دیا گیا کہ جاؤ اور اس کو 45,000 تومان دو. اچھا, میں بہرحال اس کی دکان پہ گیا, کچھ گاہک وغیرہ موجود تھے. میں نے اس سے کہا کہ میں تم سے اکیلے میں کچھ ملنا چاہتا ہوں. وہ مجھے ایک مسجد میں برابر میں لے گیا. مسجد میں جب لے گیا تو میں نے کہا کہ تم کی کوئی پریشانی کا شکار ہو. اس نے کہا, اس نے کچھ بتانے پر تیار نہیں ہوا. جب بہرحال کچھ بتانے کو تیار نہیں ہوا تو میں نے اپنی جیب سے وہ لفافہ نکالا جس میں 45,000 تومان تھے. بس اس کو کہا کہ تم یہ لے لو, مجھے حکم ہے کہ تمہیں دے دوں. اس نے اسی وقت لفافہ کھولا اور جب اس پیسوں کو گنا تو زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں 45,000 تومان ہی کا مقروض تھا اور میں نے نظر کی تھی کہ میں روزانہ نماز فجر کے بعد زیارت عاشورہ کا ایک عمل کروں گا, زیارت عاشورہ کا عمل. اور آج اس زیارت عاشورہ کے عمل کا 40واں روز ہے اور 45. اچھا, وہ عالم کہتے ہیں کہ میں نے جب وہ خواب میں نے دیکھا تھا کہ اس کی جا کر مدد کرنی, بس پیسے کتنے, میں نے جا کر اپنے پیسوں کو ٹٹولا اور گنا تو دیکھا وہ 45,000 تومان ہی تھی. اور جب اس آدمی کو بھی 45,000 تومان, تو خود زیارت عاشورہ علی الخصوص علماء فرماتے ہیں خاص طور پر عام طور پر بھی دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے بھی اور اس لحاظ سے بھی کہ اگر ہم شب قدر میں اس زیارت عاشورہ کو پڑھیں اپنے تمام مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے تو وہ بھی بہت اہم ہے. اور باقاعدہ جو شرح زیارت عاشورہ آیت اللہ مازندرانی نے لکھی ہے اس میں اس کے کچھ خاص آداب بھی ہیں جس سے اس کی اثر پذیری اور بڑھ جاتی. مثلا زیارت عاشورہ سے پہلے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنا, یا مثلا انہوں نے یہ لکھا ہے کہ زیارت عاشورہ پڑھنے سے پہلے باوضو ہونا. اسی طریقے سے جس وقت سلام پڑھا جائے اس وقت اپنے دماغ کو امام حسین کے قبر کی طرف متوجہ کر لینا. یہ باقاعدہ اس کے کچھ آداب میں سے کہ جس وقت آپ سلام پڑھیں. اچھا, جس وقت سلام پڑھیں وہ کہتے ہیں کہ سلام پڑھتے وقت اگر احتراماً کھڑے ہو جائیں تو بہت ہی اچھا, یہ بھی آداب میں سے ہے. البتہ لان پڑھتے وقت کھڑے ہونا ضروری نہیں, لیکن سلام پڑھتے وقت کھڑے ہو جائیں. کوشش یہ کریں کہ اتحاد مکان ہو, یعنی اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں زیارت عاشورہ کا تو بجائے کہ کبھی کسی کمرے میں کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ, اتحاد مکان ایک ہی جگہ کے اوپر بیٹھ کر اس عمل کو مارک کر لیں اور آئندہ بھی اسی جگہ بیٹھ کر اس عمل کو کریں. کوشش یہ کریں کہ زیارت عاشورہ جس وقت پڑھی جائے اس وقت بے حس و حرکت بیٹھیں, یعنی بہت زیادہ حرکت اس دوران نہ کریں اور نہ ہی اس دوران کسی سے کوئی بات چیت کریں, کسی سے کوئی بات چیت بھی نہ کریں. تو بہت زیادہ اس کی اثر پذیری جو ہے وہ بڑھ جاتی. تو بہرحال اس میں زیارت عاشورہ اگر ہو سکے, جتنے بھی چیزیں اس میں کر سکیں آپ,
اسی طریقے سے دیکھیے یہ رات بہت ہی اہم رات ہے، اس رات کو بالکل بھی سونا نہیں ہے، اور بلکہ ملتا ہے شیخ مفید کے حوالے سے تو بعد میں بات آئے گی، البتہ ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بھی اس رات کو جاگ کر گزارے گا تو خدا اس کے گناہوں کو بخش دے گا، چاہے آسمانوں کے ستاروں جتنے ہوں یا پہاڑوں کے وزن کے برابر ہوں یا دریاؤں کے پھیلاؤ جتنے برابر بھی ہوں، تب بھی پروردگار سب کو بخش دے گا فقط جاگنے سے، فقط جاگنے سے۔ جب بھی ملتا ہے شیخ مفید کے متعلق بھی یہ بات ملتی ہے کہ وہ عام راتوں میں بھی بہت کم سوتے تھے اور پوری رات جو ہے وہ مطالعہ، درس وغیرہ جو ہے وہ انجام دیتے تھے۔ اچھا، اب کوشش ایک چیز اور بھی کر لیں، وہ یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو پوری رات باوضو رہیں۔ اب اتنا وقت نہیں ہے ورنہ میں تھوڑی سی اور تفصیل میں جاتا۔ اس کے علاوہ کوشش یہ کریں کہ نماز فجر سے پہلے نافل فجر ضرور پڑھیں۔ نافل فجر 2 رکعت کے نماز نافل فجر ہوتی ہے، اور اس کے بعد تمام جتنے بھی اعمال آپ نے رات میں انجام دیے ہوں ان سب کو کوشش کریں کہ آپ مرحومین کو ہدیہ کر دیں۔ کوشش کریں، میں بہت جلدی میں جا رہا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو گیا، ورنہ بھی میں آپ کو بہت چیزیں اور دکھاتا اور بتاتا، لیکن تاکہ سارے مکمل ہو جائیں۔ اور یہ ہے کہ اس رات کو کوشش کریں کہ دینی احکام سیکھنے میں کچھ نہ کچھ وقت ضرور لگائیں، خاص طور پہ توضیح المسائل، اور جو افراد سوشل میڈیا وغیرہ کا استعمال کرتے ہوں اس رات کو 15 20 30 40 مسائل فقہ کی پوسٹ، احادیث کی پوسٹ کا ایک بنچ بنا لیں اور وہ ایک دوسرے کو فارورڈ کریں تاکہ تبلیغ میں اس رات کو بھی کوئی حصہ ہو جائے اور پھر پورے سال بھی اس تبلیغی عمل کو جاری رکھیں۔ اور دعائیں جس قدر بھی ہو سکیں وہ آپ انشاءاللہ جو ہے وہ تو کریں گی، اور خصوصی طور پر دعائے سلامتی امام زمانہ یہ اس رات کو جو ہے وہ ضرور پڑھی جائے، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت بھی ضرور کر کے سوئیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت، تو انشاءاللہ جب یہ رات ختم ہوگی تو تمام تقدیرات آپ کی ان دعاؤں کے بعد حتمی دستخط کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی جائیں گی۔ ہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور دنیا اور آخرت کی ہر خیر آپ کی اس تقدیر میں آپ کے ان اعمال کی بنیاد پر لکھ دی جائے گی۔ اب سارا سال اس نورانیت کی آپ کو بہت حفاظت کرنا ہے، اور شیطان اب اس کو لوٹنے کی بہت کوشش کرے گا۔ آپ کو اس ہرن کی طرح سے رہنا ہے کہ جب اس کی ناف میں مشک پیدا ہو جاتا ہے تو کھڑے کھڑے اونگ لیتا ہے، بیٹھ کر سوتا بھی نہیں ہے کہ کہیں میری ناف میں جو مشک پیدا ہوا ہے کہیں کوئی چرا کر نہ لے جائے۔ تو اسی طریقے سے اب یہ جو نسبت آپ کو اس شب قدر سے ہو گئی ہے، اور جو جس ملکوتیت اور نورانیت کو اپنے اندر جذب کیا ہے، شیطان اس کو بہت پیچھے لگے گا، اس میں آپ کو ہوشیار رہنا ہے، اور کوشش کریں کہ اس عہد کے ساتھ کہ پروردگار عالم میں تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گی، تو انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ دنیا اور آخرت کی تمام خیر کے ساتھ آئندہ سال تک شب قدر میں مسلسل خیر و برکت سے نوازتا رہے گا۔ پروردگار آپ کے اس رات کے تمام اعمال کو قبول فرمائے، اور آپ کو نماز گزاروں میں، روزے داروں میں اور شب زندہ داروں کے اندر شمار فرمائے۔ دعاؤں میں انشاءاللہ یاد رکھیے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔